اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ایام ہفتہ ولایت و ایام عید سعید غدیر آپ تمام مومنین کرام کو، تمام امت اسلامیہ کو مبارکباد عرض ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک جو موضوع ہم نے ان سلسلہ مجالس کے لیے انتخاب کیا ہے، اور گزشتہ چند مجالس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نورانی جس موضوع پر بیان کر رہے ہیں وہ ہے فرصت شناسی، فرصت سازی اور فرصت سوزی۔ ممکن ہے دیکھا ہو آپ نے پہلی مجالس اگر پیگیری کی ہے آپ نے، کیونکہ غدیر بھی ایک فرصت تھی جو اللہ نے فراہم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے یہ فرصت مہیا کی، اور امت نے یہ فرصت جی بھر کے ضائع کی۔ اور آج تاریخ میں ہم جو کچھ مسائل دیکھ رہے ہیں، خصوصاً مسلمان جس قسم کی صورتحال سے آج و تاریخ میں دست بے گریباں رہے ہیں، یہ اس فرصت سوزی کا نتیجہ ہے جو اللہ نے فرصتیں فراہم کی اور ہم نے ضائع کی۔ فرصت عربی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں فرصت کہا جاتا ہے بیکاری کو، ویلا ہو آدمی تو کہتے ہیں فرصت ہے، یا پوچھتے ہیں آج کل فرصت ہے یا نہیں ہے تو کہتے ہیں فرصت نہیں ہے، یعنی مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، ذمہ داری ہے، وقت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مصروفیت نہ ہو، مشغولیت نہ ہو، بالکل ویلا ہو آدمی، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ ابھی فرصت ہے ہمارے پاس۔ عربی میں چونکہ بنیادی طور پر یہ لفظ اردو کا نہیں ہے، عربی کا ہے، اور عربی سے فارسی میں بھی استعمال ہوا ہے، اردو میں بھی عربی سے ہی منتقل ہوا ہے۔ اور عربی میں اس کا معنی بیکاری اور ویلا ہونا نہیں ہوتا، عربی میں الٹ ہے اس کا معنی۔ عربی سے مراد ہوتی ہے اپرچونٹی، جو آپ زیادہ بہتر جس لفظ سے آشنا ہیں۔ اپرچونٹی ویلے ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ موقع اور ایسے حالات اور ایسی صورتحال کو کہتے ہیں جس میں انسان کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے ہدف کے لیے سب کچھ اسباب فراہم ہو جائیں اور اس کے لیے وسائل مل جائیں، وقت نہایت مناسب ہو، ماحول بہت اچھا ہو جائے، موسم بہت اچھا ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اپرچونٹی ہے۔ اور عربی میں اسی کا نام فرصت ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام اور بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرصت کو اسی معنی میں مراد لیا ہے اور استعمال کیا ہے۔ جو احادیث آپ کے لیے پڑھی جائیں گی ان میں فرصت سے مراد اپرچونٹی ہے، یعنی ایسا موقع، ایسا زمان، ایسا وقت، ایسے حالات جس میں ہر چیز آپ کے لیے آمادہ ہو، فراہم ہو، موجود ہو، اور آپ کو صرف آگے بڑھ کر اس فرصت سے، اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ اور آسان ہے، اپرچونٹی ایسے حالات کو کہتے ہیں جن میں مقصد آسان ہے، اور اگر یہ اپرچونٹی نہ ہو اور پھر ہم اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیں تو یہی سادہ سا آسان سا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
بلکہ شاید حاصل ہی نہیں ہوتا، اور انسان اس میں آرزو میں رہتا ہے کہ کاش ایسا موقع آ جائے تاکہ مجھے اس کام کے کرنے کا وسائل اور امکانات مل جائیں۔ اسی معنی کے تناظر میں احادیث ہیں، قرآن کریم میں بھی فرصت کا ذکر ہے، لیکن یہ لفظ فرصت فے، رے، صاد اور تے، چونکہ انگلش میڈیم کو اردو جب لکھتے ہیں تو پھر اپنی مرضی سے اردو لکھتے ہیں، جس سے مرضی ہے وہ سین سے لکھ دیتے ہیں، صاد سے لکھ دیتے ہیں، تے کے بجائے دال لکھ دیتے ہیں، فے کے بجائے کچھ اور لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ہجے بھی ساتھ کر دیے ہیں، فے، رے، صاد اور تے، اس سے فرصت، لفظ فرصت بنا ہے۔ اس باب میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن دیگر الفاظ کے ساتھ یہی مفہوم ادا ہوا ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیات قرآن کریم کی اپنے بیان مبارک میں بیان کی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرصت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ فرصت ہے تمہارے پاس۔ فرصت کے بارے میں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ کچھ فرامین ایسے ہیں جو محاورہ بن گئے ہیں عربی میں، اور وہ آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ یہ جب عربوں نے ان محاوروں کو استعمال کر لیا ہے تو مومنین کو زیادہ یہ متبرک محاورے اپنی بات چیت میں، گفتگو میں استعمال کرنے چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اغتنم الفرص، فرصت کو غنیمت سمجھو۔ ایک یہ جملہ ہے جو حدیث تھا، لیکن اغتنام الفرصہ عربی محاورہ بن گیا ہے۔ آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں گوگل میں یا اے آئی کو دیں یہ لفظ اغتنام الفرصہ، غنیمت سمجھنا، فرصت کو غنیمت جانا، اپرچونٹی کو غنیمت سمجھنا، تو وہ آپ کو تمام استعمال اس کا نکال کے دے دے گا کہ یہ کس کس ادیب نے، عالم نے، صحافی نے، اسکالر نے یہ لفظ استعمال کیا، بلکہ اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں لوگوں نے، اغتنام الفرصہ۔ لیکن یہ محاورہ بنایا امیر المومنین علیہ السلام نے ہے، اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ تمہیں فرصتوں کو غنیمت سمجھنا ہوگا اور غنیمت انہیں سمجھنا چاہیے تمہیں۔ یہ احادیث آج میں کوشش کروں گا ایک دو سنا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس متبرک کلام سے بھی محفل ہماری نورانی ہو جائے، جس میں یہی لفظ غنیمت استعمال ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، الفرصۃ غنم، فرصتیں غنیمت ہوتی ہیں۔ اغتنم الفرص، فرصت کو غنیمت جانو، فإنہا تمر مر السحاب، کہ فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں اور تیزی سے گزر جاتی ہیں۔ تو جو چیز ٹھہرتی نہیں ہے، ٹکتی نہیں ہے، آتی ہے اور گزر جاتی ہے، تو اس کو غنیمت جانو، تم اسے ٹال مٹول کے ذریعے سے ضائع نہ کرو۔ ایک اور حدیث امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرصت کے بارے میں ہے کہ فرصتوں کو غنیمت جانو، اپرچونٹیز کو۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایھا الناس الآن الآن، ابھی ابھی اور فوراً ابھی، کہ اسی وقت اٹھو، الآن الآن الآن، تاکید ہے کہ ابھی ابھی اور ابھی، اسی وقت۔ من قبل الندم، ندامت سے پہلے، پشیمانی سے پہلے، ندامت سے پہلے اٹھو۔ ومن قبل ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، آیت قرآن ہے جو امیر المومنین علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ 3 آیتیں قرآن کریم کی ایک ہی سورہ سے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اٹھو
اٹھو ابھی اور ابھی، اس سے پہلے کہ ندامت تمہارے دامنگیر ہو جائے، پشیمانی اور افسوس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے۔ اٹھو اور ابھی وقت ہے، اقدام کرو۔ وَمِن قبل ان تقول نفس، یہ آیہ کریمہ ہے، ان تقول نفس، اس سے پہلے کہ تمہیں یا انسان کو یہ کہنا پڑے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس سستی پر، اس کوتاہی پر اور اس غفلت پر جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں انجام دی ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور جب فرصت میرے پاس آئی تھی اللہ کی طرف سے تو اس وقت میں مسخرہ کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، اس وقت میں اس فرصت کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھا، غیر سنجیدگی اختیار کی ہوئی تھی۔ اس پر افسوس ہے مجھے، حسرت ہے مجھے، جو کوتاہی میں نے کی، تفریط میں نے کی، اور فرصت کے بارے میں جب فرصت آئی تو میں مذاق و مسخرے میں مصروف تھا۔ دوسری آیت ہے، او تقولا، یا پھر انسان کو یہ کہنا پڑے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ یعنی جس دن انسان متقیوں میں شمار نہیں ہوگا، مجرمین کا حصہ ہوگا، تو مجرمین کے دھڑے میں بیٹھ کر یہ افسوس کر رہا ہوگا کہ اے کاش مجھے بھی اللہ نے یہ توفیق دی ہوتی، یہ فرصت دی ہوتی، اور میں بھی آج متقین میں بیٹھا ہوتا، مجرمین میں نہ ہوتا۔ تیسری آیہ کریمہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث نورانی میں بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، او تقولا، یا پھر انسان کو یہ کہنا پڑے افسوس کے ساتھ اور پشیمانی کے ساتھ یہ کہنا پڑے، او تقولا لو ان او تقولا حین تر العذاب، جو ہی انسان عذاب اپنے سامنے دیکھے گا، سزا دیکھے گا، جو فرصت ضائع کرنے کے نتیجے میں اسے سزا ملے گی، اس سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر یہ کہے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اے کاش مجھے پھر ایک موقع مل جاتا، ایک دوبارہ چانس دیا جائے، مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے، تاکہ یہ جو میں پہلی فرصت ضائع کر کے آیا ہوں دوبارہ یہ کام نہ کروں اور میں محسنین میں سے ہوں، مجرمین میں سے نہ بن کے ہوں۔ ابھی جو میں آیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو مجرم بن کر آیا ہوں، دوبارہ ایک موقع دیا جائے، ایک چانس اور دیا جائے تاکہ میں محسن بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرصت کے بارے میں زیادہ گفتگو کیوں فرمائی ہے، یہ میں دوسری مجالس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ممکن ہے بعض مومنین ساری مجالس کو پیگیری نہ کر رہے ہوں، ان کے لیے یہ پہلی اور آخری مجلس ہوتا ہے، بعض مصروفیت کی وجہ سے یا دلچسپی کسی موضوع میں نہ ہونے کی وجہ سے موضوع کو پیگیری نہیں کر رہے ہوتے، بس ثواب تبرک کے طور پر جو گفتگو ممبر سے ہو جائے اس کو سن لیتے ہیں کہ اجر تو مل گیا۔ اجر تو یقیناً ملتا ہے، لیکن اجر سے آگے کی بھی بات ہے، وہ بھی ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین سے حاصل کرنی ہے۔ یہی جو مناسبت ہے غدیر کی، اور جس مناسبت پہ ابھی ہم جشن مناتے ہیں صرف اعلان پر، لیکن جس چیز کا اعلان ہوا وہ اعلان کے دن سے آج تک کسی کو قائم کی ہوئی نظر نہیں آئی۔ مثلا یہاں اعلان کرے کوئی مومن آ کر کہ ہم مکہ کالونی والوں کو یہاں پر ایک بہت بڑا کالج بنا کے دیں گے، یونیورسٹی دیں گے ان کو، یا جو بھی مکہ کالونی والوں کی خواہش ہے۔ اب آپ چونکہ شیعہ مومنین ہیں تو آپ شاید کالج اسپتال کی ڈیمانڈ نہ کریں، آپ کہیں ہمیں ایک امام بارگاہ بڑا بنا کے دے دیں، یا ہمیں مسجد بہت بڑی بنا کے دے دیں، ایسا کوئی مطالبہ کریں۔ اور انتخابات کے دنوں میں لوگ آتے ہیں ایسے اعلانات کر جاتے ہیں، لیکن پھر آپ کی کئی نسلیں گزر جائیں اس اعلان پر عمل درآمد نہ ہوا ہو، اور آپ ہر سال اس اعلان کی تقریب منعقد کریں کہ یہ فلاں دن یہ لیڈر آئے تھے
اعلان کر کے گئے، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے مکہ کالونی والوں کے لیے۔ مسجد بنے نہ بنے، کالج بنے نہ بنے، اسکول بنے نہ بنے، اسپتال بنے نہ بنے، یہ جو اعلان کر گئے تھے ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے۔ تو ظاہر ہے اعلان تو کافی نہیں ہے، نظام ضروری ہے۔ جس کا اعلان ہوا ہے اس کا قیام ضروری ہے، اس کا وجود ضروری ہے، وہ قائم کرنا ہے۔ اور اعلان ہوا تھا ولایت کا، نظام ولایت کا۔ مجمع بہت پرجوش تھا، بڑا جوشیلا ولولے والا مجمع تھا۔ مجمع نے ادھر ہی داد دی، بخن 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 بخن۔ عموماً ہمارے ذاکرین خطبہ ترجمہ کرتے ہیں مبارک ہو، یہ غلط ترجمہ ہے، اس کو آپ تسلی کر لیں نیٹ کے لغت سے عربی میں، کہ چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے، عرب کو اگر مبارک کہنا ہو تو مبارک ہی کہتا ہے، چونکہ مبارک عربی لفظ ہے، اردو نہیں ہے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک و تعالی، یا جہاں پر فرمایا ہے کہ بارکا، یا اس طرح کے اور بہت سارے تبارک اللہ احسن الخالقین ہے نا، اس طرح کی آیات سنی ہوئی ہیں نا آپ، تو وہ مبارک ہی ہے۔ مبارک برکت سے ہے، جب برکت کی دعا دی جائے تو کہتے ہیں مبارک ہو، یعنی برکت ہو اس کے اندر۔ تبارکہ یعنی بہت برکت آئی ہے اس کے اندر۔ تو عرب جب مبارک دینا چاہیں، خواہ اللہ کی ذات کی طرف سے یا رسول اللہ کی طرف سے یا ائمہ اطہار کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے، تو وہ بخن بخن کے ذریعے مبارک نہیں دیتے، مبارک کے ذریعے مبارک دیتے ہیں۔ بخن بخن ہوتا ہے واہ واہ، جو ہم زیادہ کرتے ہیں نا، واہ واہ، جو نقطہ پسند آ جائے کرتے ہیں واہ واہ۔ عرب کچھ کوئی چیز پسند آ جائے تو کہتے ہیں بخن بخن، یعنی واہ واہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جس چیز کا اعلان کیا تھا، اس کو کیا رد عمل چاہیے تھا، کیا رسپانس چاہیے تھا؟ واہ واہ چاہیے تھی۔ اب پہلی نسل نے واہ واہ کی تو آخری نسل تک اب واہ واہ ہی چل رہی ہے۔ پہلے والے بھی آگے نہیں آئے کہ یہ جس کا اعلان ہوا ہے اس کو قائم بھی کرنا ہے، ولایت کا نظام قائم کرنا ہے، امامت کا نظام قائم کرنا ہے۔ لیکن بعد والوں نے دیکھا پہلے والوں نے واہ واہ کیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واہ واہ ہی چاہیے ان کو، اللہ کو بھی واہ واہ چاہیے، رسول اللہ کو بھی واہ واہ چاہیے، اور مولا علی کو بھی واہ واہ چاہیے۔ تو واہ واہ کرنے میں کیا پٹرول لگتا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ بے شک ہم ولایت نہ قائم کریں، امامت نہ قائم کریں، کوئی اور نظام قائم کر دیں، نظام کوئی بھی ہو، واہ واہ ولایت کو کرو، باقی سارے خدمات ووٹ کسی اور کو دو، آپ بیعت کسی اور کی کر لو، تائید کسی اور کی کر لو آپ۔ تو یہ واہ واہ نے کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچایا ولایت و امامت کے نظام کو، ابھی بھی ایسا ہی جا رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو شروع دن سے جو احساس کیا لوگوں کے اندر، مومنین کے اندر کمی جس چیز کا احساس کیا، وہ یہ کہ یہ فرصتیں جی بھر کے ضائع کرتے ہیں۔ اپرچونٹیز جب ان کو ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، حالات کی طرف سے، تو یہ ضائع کرتے ہیں۔ حتیٰ جب امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت ملی، حکومت ملی، اور 4 سال لگ بھگ حکومت کی، اس میں زیادہ شکوہ پیدا ہوا فرصتیں ضائع کرنے کا، چونکہ جتنی فرصتیں اب امیر المومنین علیہ السلام خود فراہم کرتے یا اللہ کی طرف سے ہوتی یا حالات فرصتیں پیدا کرتے، تو وہ کوفہ والے جو لشکر تھا وہ ڈٹ کے جی بھر کے تسلی سے فرصتیں ضائع کرتے تھے۔ اس وجہ سے امیر المومنین نے فرصت کے بارے میں مومنین کی زیادہ آگاہی دی ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے کہ یہ جو تمہارے اندر ایک کمزوری پیدا ہو گئی ہے، ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ فرصتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے ہو، فرصتوں کو غنیمت نہیں سمجھتے ہو۔ فرصت کے ایام میں فراغت نہیں، اپرچونٹی جب تمہارے در پہ ہوتی ہے تو تم سوئے رہتے ہو، اقدام نہیں کرتے ہو، اٹھتے نہیں ہو، نکلتے نہیں ہو، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہو اپرچونٹی کو، اور جب ضائع ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں حسرت بھی نہیں ہوتی، افسوس بھی نہیں ہوتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حسرت فرصتیں یعنی اپرچونٹیز کو ضائع کرنے سے جو انسان کو کئی نسلوں میں جو سزا بھگتنا پڑتی ہے وہ پچھتاوا ہے۔
کئی نسلیں پچھتاتی ہیں. جب تاریخ میں آپ دیکھیں جتنی فرصتیں ضائع ہوئی ہیں، جتنے مواقع ضائع ہوئے ہیں، جتنی اپرچونٹیز ضائع ہوئی ہیں، آج تک انسانیت اس پہ پچھتا رہی ہے. نہج البلاغہ کا میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ یہ ذرا منفرد موضوع کا ہے. آپ سب جانتے ہیں خطبہ شقشقیہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خلافت کے موضوع پر امیر المومنین نے ایک لحاظ سے یوں سمجھے کہ پہلا اور آخری خطبہ ہے، چونکہ اس موضوع پر امیر المومنین زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تو امیر المومنین اپنی حکومت میں بھی اس موضوع کو گزار جاتے تھے، آگے لے جاتے تھے، اس پر بات نہیں کرتے تھے. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں امیر المومنین نے شروع کر دی یہ بات، وہاں موقع مناسب دیکھا اور بات شروع کر دی. اور بات کرتے کرتے ایک مقام پہ جب پہنچے تو مجلس سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے امیر المومنین سے ایک موضوع سے ہٹ کے ایک سوال پوچھ لیا. تو چونکہ اس نے سوال پوچھا تو امیر المومنین نے اس سوال کا جواب، موضوع چھوڑ دیا، اس سوال کا جواب دینا شروع کر دیا اور تسلی بخش جواب دیا. جب جواب سوال ختم ہوا تو حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جو محفل میں موجود تھے، امیر المومنین کے مشاورین میں سے تھے، امیر المومنین کے اعتمادیوں میں سے تھے، بہت بڑی شخصیتیں، فقی تھے، صحابی تھے اور بڑے عالم فاضل صحابہ میں سے تھے. چند ایک صحابہ ہی عالم فاضل تھے، ان میں سے یہ ایک نمایاں شخصیت تھی جن کی اولاد بنو عباس بعد میں کہلائے ہیں، وہ انہی کے بیٹے ہیں. انہوں نے امیر المومنین سے درخواست کی کہ حضور وہ جو موضوع چل رہا تھا، آپ رسول اللہ کے بعد جو آپ کے ساتھ حالات پیش آئے ان پہ گفتگو فرما رہے تھے، تو اس سوال والے نے تسلسل توڑ دیا، تو آپ دوبارہ وہیں سے شروع فرمائیں. تو وہاں پر امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ نہ، اب نہیں ہو سکتا، وہ موضوع جاری نہیں رکھا جا سکتا. تل کا شقشقۃ ان حضرت ثم قرت، یہ ایک شقشقہ تھا، جوش تھا، اٹھا اور وہ امڑا، ابھرا اور اب ختم ہو گیا ہے اور اب یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی بھر اگر کسی چیز پر افسوس ہوا ہے جس کی کوئی قیمت اور نہیں ہے، وہ یہی بات تھی کہ امیر المومنین کا تسلسل کلام اس شخص نے توڑ دیا سوال کر کے بیچ میں سے. اے کاش وہ نہ بولتا اور امیر المومنین گفتگو جاری رکھتے اور یہ موضوع اور کھلتا اور ہمیں آگاہی ملتی اور ساری انسانیت کو اس سے رہنمائی ملتی. لیکن اس نادان آدمی نے بیچ میں سے کھڑے ہو کے موضوع ٹوک دیا، روک دیا. تو مجھے پچھتاوا ہے، اور یہ پچھتاوا عبداللہ ابن عباس پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اظہار کیا کہ مجھے سخت اس پر حسرت ہے کہ یہ کیوں ختم ہوا. اور آج کے معاصر دور میں اہل سنت علماء نے اور غیر مسلم علماء نے جو محقق ہیں تاریخ کے یا عرب شناسی کے، عربی ادب کے بڑے اعلیٰ درجے کے مسیحی علماء ہیں، انہوں نے کتابیں اس کے اوپر باقاعدہ لکھی ہیں اس حسرت پر کہ اے کاش کہ وہ شخص اس موقع پہ نہ بولتا اور یہ موضوع جاری رہتا اور آج ہمارے پاس وہ خزانے ہوتے جو شاید دنیا میں سب کے لیے بڑے رہنما ثابت ہوتے. اور انہیں افسوس ہوا اس نادان نے بے جا بے محل گفتگو شروع کر دی، موضوع کاٹ دیا. تو یہ مواقع، ایک موقع پیش آیا، ایک اپرچونٹی فراہم ہوئی، ایک فرصت مہیا ہوئی. کیا ہوا امیر المومنین کے ساتھ کہ وہ موضوع جس پر بہت محتاط رہتے تھے کہ کوئی گفتگو نہ کی جائے، خود اس پہ بولنا شروع کر دیا. تو یہ اس سے بڑی فرصت، اس سے بڑی غنیمت اپرچونٹی اور کب آنی تھی، لیکن اس بندے نے وہ ضائع کر دی، وہ بات کر کے ٹوک کے موضوع پھیر دیا اس میں. تو یہ حسرت تاریخ بھر میں جو موقع ضائع ہوئے ہیں حضرت ابن عباس جیسے شخصیتوں کے ہاتھوں سے، تو وہ انہیں زندگی بھر اس کا افسوس رہا اور نسلیں اس پر افسوس کر رہی ہیں. اور اس طرح کے اور بہت سارے مواقع تاریخ اسلام میں جب مواقع، مناسب مواقع سامنے آئے، اپرچونٹیز آئیں، اور جس وجہ سے بھی لوگوں نے ان اپرچونٹیز کو ضائع کیا تو نسلوں نے نقصان اٹھایا.
آج ہم پاکستان میں بیٹھ کر ہماری مختلف پہچانیں بنی ہوئی ہیں. مثلا ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم لاہور میں ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم باروزگار لوگ ہیں، ہم کامیاب لوگ ہیں. یہ بہت ساری پہچانیں ہماری ہیں. جس حیثیت سے اپنی پہچان کرائیں پاکستانی کی حیثیت سے، تو بطور پاکستانی آپ تاریخ پاکستان میں دیکھیں کہ پچھلی نسلوں نے کتنے مواقع ضائع کیے پاکستان کی ترقی کے، پاکستان کے استحکام کے، پاکستان کی مضبوطی کے، پاکستان کے اندر معاشی بحالی کے. اور آج مثلا ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک اور قائم ہونے والے ممالک چائنا ہے، اسرائیل ہے، اور بہت ساری مملکتیں ہیں جو ہمارے ساتھ بنے. آج وہ معاشی طور پر کہاں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. انہیں بھی کاروباری معاشی مواقع ملے، ہمیں بھی ملے. چائنا نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا، کوئی اپرچونٹی ضائع نہیں کی، لیکن ہم نے ہر موقع ضائع کیا. جو بھی موقع آیا ہمارے ہاتھ، ہمارے سیاستدانوں نے، پالیسی سازوں نے، نظام چلانے والوں نے، حکمرانوں نے اور سیاسی قائدین نے، ان سب نے مل کر یہ موقع ضائع کیا. آپ کے گھر میں کئی دفعہ تذکرہ چھڑتا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کو بھی موقع ملا تھا مثلا جاگیر بنانے کا. انگریزوں نے ہمیں بھی کہا تھا گھوڑا دوڑاؤ، اور جہاں تک گھوڑا جائے گا ہم یہ جاگیر آپ کے نام کر دیں گے. تو ہمارے بزرگ نے کہا کہ ہمیں جاگیریں نہیں چاہیے، ہم ادھر ہی گھوڑ پہ گزارا کر لیں گے. تو حسرت ہوتا ہے کہ یہ کیسا بزرگ تھا ہمارا، جب ان کو کہا گیا گھوڑا دوڑاؤ، ہم زمینیں آپ کو دیتے ہیں، تو دوڑا دینا چاہیے تھا ان کو. ایسے بہت سارے. ایک شہر سے ایک مومن آئے، کہنے لگے کہ وہاں ایک افسر، سرکاری افسر ہمارے شہر میں آیا. تو وہ کمشنر تھے یا ڈپٹی کمشنر تھے. تو ڈپٹی کمشنر کے اختیار، وہ ضلع کا حاکم ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، اختیارات ہوتے ہیں. تو کہا انہوں نے علاقے کے مومنین کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ ایک پلاٹ ہے، سرکاری پلاٹ ہے، اور یہ کسی مذہبی مقصد کے لیے ہے. سرکار نے خود ہی رکھا ہوا ہے کہ یہ معاشرتی سماجی طور پر جو لوگ یہاں آباد ہوں گے، رہائش اختیار کریں گے، یہ ان کے مذہبی کاموں کے لیے یہ پلاٹ مختص ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پاس ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ پلاٹ مل سکتا ہے، لیکن آپ صرف اتنا کرو کہ درخواست دو لکھ کر گورنمنٹ کو کہ یہ پلاٹ آپ کو چاہیے اپنی مسجد بنانے کے لیے یا اپنی امام بارگاہ بنانے کے لیے. تو یہ پلاٹ آپ لکھ کے درخواست دے دو، باقی میں آپ کو یہ کام کر دوں گا. تو کہا کہ وہ کمشنر صاحب نے بہت لمبی مجلس پڑھی ان مومنین کو کنونس کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے کہ یہ آپ لے لو. تو انہوں نے کہا ہم دنیا دار لوگ نہیں ہیں، ہم ولایت والے ہیں، ہم مولائی لوگ ہیں، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے. تو انہوں نے کسی اور علاقے کا جلوس کا پرمٹ مانگ لیا کہ اس پلاٹ کے بجائے وہ پرمٹ دے دو ہمیں. اس نے کہا میں وہ بھی دے دوں گا، لیکن یہ تو لے لو آپ، چونکہ پھر کبھی ملے نہ ملے. یہ جس مومن کے والد نے یہ موقع ضائع کیا، وہ فرد مجھے سنا رہا تھا کہ ہمارے والد صاحب اتنے مخلص انسان تھے دین کے ساتھ اور نظام کے ساتھ، کہ وہ کمشنر منتیں کرتا رہا ان کی کہ یہ پلاٹ لے لو، کل کو مسجد بنا لینا کوئی اس کو مذہبی کام کے لیے. تو انہوں نے کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے، یہ جائیدادیں ہیں، جائیدادیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں روٹ کا پرمٹ دے دو. تو انہوں نے پرمٹ بھی دے دیا لیکن یہ نہیں لیا. اور آج وہاں انہوں نے کہا اسی پلاٹ کے اوپر اس وقت اس کی کروڑوں روپے مالیت تھی، اور آج اسی کے اوپر بہت بڑا مذہبی مرکز دوسرے لوگوں کا بنا ہوا ہے جو ان کو نشاندہی کی گئی. لیکن اب وہ نسلیں وہاں پر ایک مرلے کی مسجد بنانا چاہیں کوئی اجازت نہیں دیتا، مجلس کسی گھر میں کرانا چاہیں ان کو اجازت نہیں ہے. وہ فرصت ضائع کر دی انہوں نے. ایسے مواقع چھوٹے بڑے ملتے ہیں انسان کو، تجارتی مواقع. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تعلیمی مواقع، تجارتی مواقع سب کو ملے ہوں گے، لیکن آپ نے کہا میں نے ملازمت کرنی ہے. کئی ایسے کاروباری دو راستے آئے نا جوان کے پاس، فارغ و تحصیل ہوا ہے، گریجویشن کیا ہے، کاروبار بھی کر سکتا تھا، ملازمت بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ملازمت اختیار کر لی اور کاروبار کا موقع جانے دیا. اور آج تک ملازم ہی ہے، بلکہ 2 سال بعد ملازمت سے بھی نکال دیا گیا. آج کل
اردو میں فرصت ہے اس کے پاس، ویلا ہے، روزگار ڈھونڈ رہا ہے، فری لانسر بنا ہوا ہے، کئی جب موقع آیا تھا کاروبار کا، اپرچونٹی آئی تھی تو اس کو غنیمت سمجھنا تھا آپ نے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا تھا، اس کو فوراً لے لینا چاہیے تھا۔ انفرادی زندگی میں انسان کو مواقع ملتے ہیں، فرصتیں ملتی ہیں، اور اجتماعی اور سماجی زندگی میں انسان کو فراوان مواقع ملتے ہیں۔ چونکہ نظام اللہ کا ہے، ربوبیت اللہ کی ہے، تو اللہ کی ربوبیت میں تمام انسانوں کو یہ مواقع اللہ دیتا ہے، انفرادی طور پر، عائلی طور پر، خاندانی طور پر، اجتماعی طور پر۔ اس میں سے جو مواقع انسان کو ملتے ہیں اور انسان ضائع کر دیتا ہے، اس کی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ مواقع لوگ کیوں ضائع کرتے ہیں، اپرچونٹیز کو کیوں ضائع کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف جب دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے پوری زندگی میں کتنے مواقع ضائع ہوئے، جب سے مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیثیں پڑھی ہیں، رسول اللہ کے فرامین پڑھے ہیں فرصتیں ضائع کرنے کے بارے میں، کہ جو لوگ فرصتیں ضائع کرتے ہیں وہ کتنا بڑا نقصان، اپنا بھی، معاشرے کا بھی، دین کا بھی، اللہ کی راہ کا بھی کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں، تو زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ مواقع ملے تھے اور ہم نے یہ سارے مواقع ضائع کیے ہیں، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ جو فرمایا گیا کہ حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، تو انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ اپنے دیکھیں، ماضی کو دیکھیں کہ آپ کے ہاتھوں سے کتنے مواقع ضائع ہوئے، انفرادی طور پر یا خاندانی لحاظ سے یا قومی طور پر کتنے مواقع ضائع ہوئے۔ جب مواقع ضائع ہوتے ہیں تو بہت بڑا پچھتاوا انسان کو ملتا ہے، کئی نسلوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایھا الناس الآن اے لوگو، ابھی فوراً، اسی وقت یہ کام کرو، یعنی سوچو نہیں۔ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا کہ دیکھیں گے، سوچیں گے، جائزہ لیتے ہیں، اس طرح کے ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ امیر المومنین نے سوچنے کا بھی موقع نہیں دیا اور فرمایا الآن۔ آپ اس کا ترجمہ انگلش میں کیا کرو گے؟ امیجیٹلی، ناؤ، اسی وقت، یہ لمحہ گزرنے سے پہلے، آن اس لمحے کو کہتے ہیں جو ابھی موجود ہے، اور یہ آن تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، نئی آن آ جائے گی، نیا لمحہ، نیا ٹائم آ جائے گا۔ تو امیر المومنین الآن، الف لام آن پہ لگا کے، یعنی یہ گھڑی جو موجود ہے، جو گزر جائے گی، اسی گھڑی میں، نہ کہ اگلی گھڑی میں اگلا اپرچونٹی، اگلا چانس ہے، اب اگلا موقع ہے۔ اسی وقت، الآن، اسی وقت اٹھو، اسی وقت قیام کرو اور اسی وقت اقدام کرو۔ الآن من قبل الندم، ندامت اور پچھتاوے سے پہلے۔ ندامت و پچھتاوا کب آتا ہے؟ جب اپرچونٹی آئے اور گزر جائے۔ چونکہ یہ بھی امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اپرچونٹی کی مثال بادل ہیں، اس کی رفتار بادلوں جیسی ہے، آتی ہیں، رکتی نہیں ہیں، فرصتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، اگلی قوم کے دروازے پر چلی جاتی ہیں، اگلے انسانوں کے در پر چلی جاتی ہیں۔ ابھی اٹھو، اس سے پہلے کہ تمہیں ندامت حاصل ہو، اور پھر اٹھو من قبل ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ یہ سورہ مبارکہ زمر کی آیات ہیں، ان میں سے میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے امیر المومنین کی حدیث کے اندر جو 3 آیات پڑھی گئی ہیں، وہ تینوں سورہ زمر کی ہیں۔ سورہ زمر قرآن کریم کی 39واں سورہ ہے، اور اس کے اندر آیا نمبر 56 سے ہے۔ آیا 55 سے اصل یہ مضمون، یہ پیراگراف پورا قرآن کا فرصت کے بارے میں آیا نمبر 55 سے شروع ہوتا ہے۔ 55 کو کیا کہتے ہیں آپ؟ 55، اور لاہور میں 55۔ 55 اور 55 نمبر آیت ہے یہ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔
قرآن کریم میں آیا 55 میں سورہ زمر میں اللہ کا فرمان ہے اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو، اٹھو۔ کس چیز کی پیروی کرو؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم، وہ بہترین دستورات، فرامین، نظام، ہدایات جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے، اس بہترین نازل شدہ ہدایت کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ ناگہان، اطلاع دیے بغیر، بغتۃ آپ کے اوپر عذاب آ جائے، مصیبت آ جائے، اس سے پہلے کہ عذاب نازل ہو، اٹھو اور جو کچھ اللہ نے تمہیں فراہم کیا ہے احسن نظام، اس کی اتباع کرو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں احساس تک نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے فرصت نکل گئی ہے اور اب عذاب کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، سزا کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی عالم میں لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا، اور ہر انسان جس نے یہ کوتاہی کی ہے اور اتباع نہیں کیا، اٹھا نہیں، قیام نہیں کیا، اللہ کے ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہوا، ضائع کر دی فرصت، اب قیامت میں یا عذاب جب آ گیا ہے تو اب افسوس کرے۔ اس سے پہلے کہ یہ نفس، یہ انسان افسوس کرے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، حسرت جس معنی میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہی ہے حسرت، اس ناکام امید کو کہتے ہیں جس کی ہمیں توقع تھی ہو جائے لیکن یہ ہوا نہیں، حسرت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا بچے کی بڑی حسرت ہے، اولاد کی حسرت ہے۔ شادی شدہ کو تو حسرت ہونی چاہیے نا، غیر شادی شدہ کو بھی حسرت ہے کہ اولاد ہو۔ تو پہلے شادی تو کرو، بیوی تو ہو تمہاری، پھر اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارو، بیوی کہیں اور ہے، تم کہیں اور اولاد کی حسرت ہے تمہیں۔ تو اللہ اولاد دے گا لیکن اللہ کا بنایا ہوا پروسیجر پہلے فالو کرو تو آپ کو خدا دے گا، پچھتانا نہیں پڑے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج، اے کاش ہمارے پاس آج یہ ہوتا، یہ ہونے کا وقت ملا تھا آپ کو، موقع ملا تھا آپ کو، لیکن آپ نے اس طرف قدم نہیں اٹھایا۔ اے کاش میں بھی پڑھ لیتا، اے کاش میں یہ کام کر لیتا، اے کاش یہ ہو جاتا۔ یہ سب مواقع آپ کو ملے ہیں باری باری۔ آپ کہتے ہیں اے کاش میرے پاس گاڑی ہوتی، بہت مہنگی ہو سکتی تھی، اور اس گاڑی کے موقع ملا تھا آپ کو، لیکن آپ نے جان بوجھ کے موٹر سائیکل اور اسکوٹری کا راستہ اختیار کیا۔ تو آج یہی 70 پہ گزارا کرو، چونکہ گاڑی کا موقع ملا تھا، آپ نے ضائع کیا ہے، ورنہ اس سے بھی اچھی گاڑی آپ کے پاس ہو سکتی تھی۔ آپ کہتے ہو اے کاش میرے پاس گھر ہوتا اچھا، یہ اچھے گھر کا موقع آپ کو ملا تھا، دیا گیا تھا، لیکن آپ نے اسے ضائع کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان فرصت ہاتھ سے نکل جائے اور یہ کہے کہ ہے افسوس اس تفرید پر، علامہ فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم پر جو میں نے تفرید کی، ٹال مٹول کیا۔ یہ اصطلاح بھی قرآن کریم کی فرطو، فے رے توئے اور تے، فرطو تفرید سے ہے، افراط اور تفرید۔ اردو میں استعمال ہوتا تھا جب اردو تھی پاکستان میں، اس میں اہل قلم، اہل ادب استعمال کرتے تھے، لیکن واٹس ایپ میں افراط و تفرید استعمال نہیں ہوتا، واٹس ایپ کی زبان میں بھی استعمال نہیں ہوتا، ادبی اردو میں استعمال ہوتا ہے افراط و تفرید۔ اور امیر المومنین نے اس کے بارے میں بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ شاید 20 سے زیادہ احادیث امیر المومنین کی اس موضوع پر ہے، افراط اور تفرید کے اوپر، کہ جو لوگ افراط کرتے ہیں اور جو تفرید کرتے۔ افراط یعنی کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں حد سے بڑھ جانا، آگے چلے جانا، مقدار سے آگے چلے جانا، اور تفرید اس سے کم کر دینا۔ بس کھانے میں 2 کام ہوتے ہیں، افراط اور تفرید۔ کھانے میں کچھ لوگ افراط کرتے ہیں، جتنا ضرورت ہے کھانا اس سے زیادہ کھاتے ہیں، اور اس کے نتائج بھی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ انسان کھانا کھاتا ہے اور کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، کھاتا پیتا ہے اور ڈٹ کے کھاتا پیتا ہے۔ پھر
ڈاکٹروں کی بھی روزی روٹی لگی ہوئی ہے اسی کے ذریعے سے، جو ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہے۔ ابھی میرے خیال میں عید کے بیمار ایڈمٹ ہوں گے، ابھی اللہ انہیں صحت دے، شفا دے۔ جو عموماً عید قربان کے بعد ڈاکٹروں کے بڑے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا دے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ایک کھانے میں افراط کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے بچے 2-2.5 سال کا بچہ جب وہ کھانا شروع کرتا ہے، یہ نہیں کھاتے کھانا، یہ ایسے چٹپٹی چیزیں، اوٹ پٹانگ چیزیں کھاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے۔ اور والدین کو ایک بڑی مشکل ان چھوٹے بچوں کے ساتھ پیش آتی ہے، یہ کھانا نہیں کھاتے۔ کھانے کے وقت کوئی ایسی چیز کھا لیں گے فاسٹ فوڈ کی، یا چیز جو غذائیت جس کے اندر نہیں ہے وہ کھا لیتے ہیں، تفریط کرتے ہیں۔ جتنی ضرورت ہے کھانے کی اتنا نہ کھانا تفریط ہے، اور جتنی ضرورت ہے کھانے کی اس سے زیادہ کھانا افراط ہے۔ یہ تفریط افراط سمجھنے کے لیے یہ مثال اچھی مثال ہے، اور یہ ہم ہر کام میں کرتے ہیں، افراط اور تفریط، کہ جتنا ضروری ہے اس سے کبھی آگے چلے جاتے ہیں، اور جتنا ضروری ہے اس سے کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مفرط اور مفرط، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ یہ دونوں ہلاک ہیں، دونوں تباہ ہیں۔ کچھ تفریط کی وجہ سے ہلاک ہیں اور کچھ افراط کی وجہ سے ہلاک ہیں، یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ نہیں نتیجے تک حاصل پہنچ سکتے، اور زندگی کے ہر معاملے میں افراط و تفریط ہے۔ کچھ زیادہ غصہ ہوتے ہیں اور کچھ بالکل غصہ نہیں ہوتے، کچھ زیادہ لذت اٹھاتے ہیں، کچھ بالکل ہی لذت نہیں اٹھاتے۔ ہر کام میں افراط و تفریط ہے یہ، اور یہ دونوں گمراہیاں ہیں، یہ دونوں ہلاکتیں ہیں انسان کی عام معمولی زندگی میں۔ انسان ایک افسوس کرے گا جو میں نے تفریط کی ہے، کوتاہی کی ہے۔ کس چیز میں؟ جو اللہ نے مجھے موقع دیا تھا، مواقع دیے تھے، فرصتیں دی تھیں، اپرچونیٹیز دی تھیں، اس وقت میں نے اقدام نہیں کیا، کھڑا نہیں ہوا، اٹھ کے قیام نہیں کیا، اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش نہیں کی، اور کوتاہی کی، اپنے ذہنی نفسیاتی الجھنوں کی وجہ سے، پراپوگنڈے کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے تفریط کی، اور اس تفریط کا نتیجہ ابھی اس کو مل رہا ہے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یا حسرتا، ہائے افسوس، اے کاش یہ تفریط نہ کی ہوتی، یہ سستی نہ کی ہوتی، یہ کوتاہی نہ کی ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، بلکہ جب موقع آیا تھا، فرصت آئی تھی، اپرچونٹی آئی تھی، تو میں میمز بنانے میں لگا ہوا تھا، اس وقت میں جوک سنانے میں لگا ہوا تھا، تمسخر اڑانے میں لگا ہوا تھا۔ عموماً ایک کام معاشرے کے اندر مومنین جب اللہ کے دستور پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، اہل البیت کے راستے پہ اٹھتے ہیں، تو ان کے گھروں میں، ان کے محلوں میں، ان کے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا یہی جوان جو مذہبی جوش ان کے اندر آتا ہے، وقت دیتے ہیں، تو کچھ دوسرے گھر کے اندر ہی بڑا بھائی ممکن ہے، ماموں، چچا، تایا اور کزنز اور دوسرے، یہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے جملے ان کے اوپر کستے ہیں اور ان کے لیے میمز بناتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ یعنی جب مواقع اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو جو لوگ ان مواقع کے لیے قیام کرتے ہیں، یہ افراط تفریط کرنے والے، کوتاہی کرنے والے، وقت ضائع کرنے والے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں افسوس کرے گا جا کر کہ اے کاش میں تفریط نہ کرتا، میں کوتاہی نہ کرتا، فرصت ضائع نہ کرتا، اور میں مذاق نہ اڑاتا ان مومنوں کا جو اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور قیام کر رہے تھے۔ یہ ایک آیہ کریمہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے اس حدیث نورانی میں فرمائی ہے۔ لوگوں کو کہہ رہے ہیں الآن الآن، اے لوگوں اٹھو، ابھی اٹھو، اس سے پہلے کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے، پشیمان ہونا پڑے، حسرت کرنی پڑے۔ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ کیا کوتاہی کی میں نے اللہ کے سامنے، اللہ کے میدان میں، اللہ کی راہ میں۔ اس سے پہلے کہ یہ حسرت، یہ پچھتاوا دامنگیر ہو جائے، اٹھو اور قیام کرو۔ الآن الآن، فوراً وقت ضائع کیے بغیر اقدام کرو۔ او تقولا، اگلی آیت 57، آیت 55 میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے آپ کے لیے احسن ہدایت نازل کی ہے اس کی اتباع کرو۔ آیت 56 میں ہے
کہ اس سے پہلے کہ تمہیں حسرت کرنی پڑے، پچھتانا پڑے کہ میں نے کوتاہی کیوں کی اور میں مذاق کیوں اڑاتا رہا، تمسخر کیوں اڑاتا رہا، سنجیدہ کیوں نہیں ہوا، اور اٹھو قیام کرو۔ دوسری آیت 57 میں ہے او تقولا، یا یہی انسان جس نے فرصت ضائع کی، اپرچونٹی ضائع کی ہے، یہ کیا کہے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ اصل ہوگا کیا کہ اس وقت کھڑا کیا جائے گا ان کو کٹہرے میں۔ ظاہر انسان زندگی جیسے گزاری ہے اور زندگی میں جو اپنی سماجی شناخت بنائی ہے، پہچان بنائی ہے، یہی قیامت ہوگی، یہی آخرت ہوگی آپ کی۔ جو آپ نے دنیا میں کیا ہے قانون ہے، قرآن بھی یہی فرماتا ہے، رسول اللہ یہی فرماتے ہیں، اہل البیت بھی یہی فرماتے ہیں، البتہ ذاکر خطیب کچھ اور فرماتے ہیں، وہ بھی آپ کی ڈیمانڈ پر، آپ کی فرمائش پر۔ اگر آپ ان سے یہ تقاضا کریں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا اور جو اہل البیت نے فرمایا صرف وہ بیان کرو، باقی کچھ بھی بیان نہیں کرنا، تو ظاہر ہے چونکہ اللہ تو ہمارا خیال اللہ نے مراد تو نہیں کی، اللہ کو تو اللہ نے فیس نہیں لینی تھی قرآن نازل کرنے کی، اللہ نے کوئی فیس نہیں لی۔ رسول اللہ کو قرآن دیا، یہ مومنوں کو پڑھو، رسول اللہ نے بھی آ کے پہلے دن ہی کہہ دیا لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے بھی اجرت نہیں چاہیے۔ اور جو رسول اللہ کے لیے ضابطہ و قانون تھا وہی اہل البیت کا بھی تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں اجرت نہیں چاہیے۔ اور اگر یہ بغیر اجرت کے تبلیغ کا دین جاری رہتا آج تک تو پھر کہیں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آنی تھی، یہ بلا اجرت تبلیغ والا دین۔ لیکن کہاں سے، یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے، ریسرچ کرو کہ یہ اجرت کہاں سے بیچ میں شروع ہو گئی، تبلیغ دین پر اجرت کا نظام کہاں سے بنا۔ سر اجرت میں پھر آپ گھر بنا رہے ہو اجرت پہ، مستری کیسا گھر بنائے گا؟ جیسا آپ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کمرہ کھلا بناؤ، کملا بنا دے گا۔ آپ چاہتے ہو کمرہ تنگ کرو، تنگ بنا دے گا۔ آپ چاہتے ہو اٹیچ باتھ روم بناؤ، اٹیچ بنا دے گا۔ آپ کہتے ہو باہر بنا کے دو، باہر بنا دے گا۔ تو گھر سارے چونکہ آپ نے اجرت دی ہے، مستری کہے کہ میں ایسا بناؤں گا، ایسا بناؤں گا، تو آپ کہتے ہو جو آپ پیسے میں دے رہا ہوں، اجرت میں دے رہا ہوں، تنخواہ آپ کو دیہڑی میں دے رہا ہوں، اور میری مرضی کا کام نہیں کرو گے تو میں تو آپ کو کرنے نہیں دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں بھی یہ قانون ہو جائے، اجرت دے کے آپ کوئی کام کرائیں، تو پھر اجیر وہی کام کرتا ہے جو اس کو مستاجر دیتا ہے، لیتا ہے۔ جو اجرت دینے والا کہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ پڑھاؤ اور یہ نہ پڑھو، یہ پڑھو اور یہ نہ پڑھو۔ اب رسول اللہ ان کو جو بھی پسند نہیں تھا، ذرا مشرکین کو، بت پرستوں کو تو پسند نہیں تھا کہ رسول اللہ بتوں کے خلاف بات کریں، لیکن رسول اللہ کرتے تھے اور وہ پریشان ہوتے تھے۔ وہ کہتے بھی تھے کہ ہم سے پیسے لے لو لیکن بتوں کو برا بھلا نہ کہو، باقاعدہ آفر کرتے تھے رسول اللہ کو کہ اتنے پیسے لے لو اور چپ ہو جاؤ۔ لیکن رسول اللہ چونکہ اجرت پہلے ہی کاٹ دی، اور یہی نبیوں کی آزادی کا یہی چیزہ تھا کہ اجرت پہ کراس مار دیا پہلے ہی، اور جو ایک دفعہ اسیر اجرت ہو گیا وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ کسی کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ جس نے اس کو اجرت پہ رکھا ہے اسی کا غلام ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، رسول اللہ نے دین، اہل البیت نے فرما دیا دین، ہم نے زندگی اس کے مطابق گزاری ہے، اللہ کے فرمان، رسول اللہ کے فرمان اور اہل البیت کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اب آخرت کا وقت آ گیا، تو آخرت ہماری کیسے ہوگی، کیا ہوگی؟ جیسے ہماری زندگی ہے، یہ طے ہے، یہ کنفرم ہے، یہ کہ جس نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسی ہی اس کی آخرت ہے۔ فرق نہیں ہوگا کہ زندگی کچھ اور گزاری ہے، آخرت کچھ اور گزاری ہے۔ ایک شخص نے سفر کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، راستے میں اس نے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں، روز قیامت ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ امام ہے جس کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے۔ امام نے فرمایا دو طرح کے امام ہیں، گمراہی کا امام اور ہدایت کا امام۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے کس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کس کی جماعت میں رہے ہو، کس کے پیچھے رہے ہو، کس کے ساتھ ہو، کس کو ووٹ دیے ہیں، کس کا منشور، کس کا آپ نے مینیفیسٹو مانا ہے، تو اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائی جاؤ گے۔
ایک جرنیل صاحب وفات ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے، بڑے اچھے مومن تھے، انہوں نے بڑے اعلیٰ عہدے پاکستان کے اندر حاصل کیے، بہت اعلیٰ عہدے. یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، میں نے سنایا نہیں. کہتے ہیں آپ بیتی کا حصہ ہے کہ جو انہوں نے خود مجھے مرحوم نے سنایا کہ انہوں نے نوکری کی اور بڑے اعلیٰ، ظاہر جرنیل تھے اور بڑے عہدوں پر رہے. تو پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے قائدین اور صدور اور پاکستان کے نامور دنیا کی شخصیات کے ساتھ ان کی تصاویر تھیں. انہوں نے ایک بڑا کمرہ گھر کے اندر اس گیلری بنائی تھی، فوٹو گیلری بنائی تھی، اس کے اندر یہ ساری تصاویر رکھی ہوئی تھی، اور جو بھی آتا وہ تصاویر ان کو دکھاتے، ایک ایک تصویر پہ جا کے. مجھے بھی انہوں نے ایسا ہی اپنے گھر میں اس گیلری کا وزٹ کروایا اور بتایا کہ یہ تصویر فلاں سن کی ہے، یہ فلاں جگہ آیا تھا، یہ ترکی کا صدر آیا تھا، یہ فلاں ملک کا، انگلینڈ کا بادشاہ، ملکہ، ہر ایک کے ساتھ ان کی تصاویر، اور وہ بڑے فخریہ انداز سے دکھاتے تھے. پھر خود ہی میں ایک دفعہ گیا ان کے گھر تو انہوں نے یہ گیلری لگی ہوئی تھی تو مجھے بتا دیا سارا، میں نے دیکھ لیا. دوسری دفعہ گیا تو خالی تھا وہ کمرہ، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، سیڑھیوں پہ بھی نہیں، کہیں بھی کوئی تصویر نظر نہیں آئی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تصویریں کہاں گئیں؟ تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا، چائے پیتے ہوئے مجھے کہتے ہیں کہ دنیا ساری کو ہدایت بچوں کو باپ سے ملتی ہے، والدین سے ملتی ہے، مجھے ہدایت اپنے بیٹے سے ملی ہے. کہتے ہیں اسی طرح ایک مہمان آیا، میں اس کو بڑے فخریہ انداز سے، بڑے شوق ذوق کے ساتھ گیلری دکھا رہا تھا، یہ فلاں شخصیت فلاں شخصیت فلاں شخصیت. تو میرے بیٹے نے مجھے کہا، وہ بچے ان کے حیات ہیں ابھی، اللہ ان کو صحت دے، سلامتی دے، ان کا نام بتایا کہ یہ بیٹے ہیں، اور کہا کہ انہوں نے ایک دن میرا ذوق شوق دیکھا تصویروں کے بارے میں، تو مجھے کہا کہ بابا ایک بات بتاؤ کہ دنیا تو ان کے ساتھ گزار دی ہے ساری، تو کیا آخرت بھی پسند کرو گے کہ انہی کے ساتھ ہو تمہاری آخرت؟ کہا جیسے زلزلہ آ گیا، میں لرز گیا، اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل تھا. اس طرح بیٹے نے باپ کو جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ اسی وقت انہوں نے فوراً تصویریں گرانا شروع کر دیں. تو بیٹے نے کہا نہیں گرو نہیں، ایک ہسٹری ہے آپ کی، سرمایہ ہے، تاریخ ہے، تو اس کو محفوظ اتار کے صندوق میں ڈال دو، اس کو خراب نہیں کرو تصاویر کو. انہوں نے توڑنا شروع کر دی. تو فرماتے ہیں کہ میں تو لرز گیا کہ میں ان کے ساتھ آخرت میں شمار ہوں گا. تو بیٹے نے کہا کہ اللہ نے تو قانون یہی بنایا ہے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ ہوگا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا، تو آخرت تو تمہاری انہی کے ساتھ ہونی ہے. بے شک تمہارے دل میں محبت اہل البیت ہے، لیکن زندگی اہل البیت کے ساتھ نہیں، زندگی ان طاغوتوں کے ساتھ گزاری ہے آپ نے. تو آخرت بھی، یہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ آخرت ہماری کیا ہوگی جیسی ہم نے زندگی گزاری ہے. زندگی کیسے گزاری ہے؟ فرصت شناس، فرصت ساز یا فرصت سوز. اگر ہم نے زندگی گزاری ہے متقین والی تو متقین کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور اگر زندگی مجرمین کے ساتھ گزاری ہے تو مجرمین کے ساتھ. یہ جو آیہ کریمہ ہے 57 نمبر سورہ مبارکہ زمر کی، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ انسان مومن جب جائے گا قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تو جا کر کیا کہے گا؟ لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے یہ موقع مجھے دیا ہوتا، لکن تو آج میں لکن تو من المتقین، آج میں متقیوں میں ہوتا، مجرمین میں نہ ہوتا. افسوس کرے گا کہ اگر اللہ نے مجھے بھی موقع دیا ہوتا. وہ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کو تو دیا تھا موقع، سب کو دیا تھا موقع، لیکن متقیوں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا. متقیوں نے اپنا رہبر ڈھونڈ لیا، اپنا امام ڈھونڈ لیا، اپنا پیشوا ڈھونڈ لیا، اپنا راستہ ڈھونڈ لیا، اپنا مقصد ڈھونڈ لیا، اپنا ہدف ڈھونڈ لیا. تم اسی شہر میں رہتے تھے، اسی زمانے میں رہتے تھے، یہ موقع تمہیں بھی ملا تھا، لیکن تم نے کسی اور کے طرف رخ اختیار کیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا. نہ، اللہ کی ذات عادل ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے. اللہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا. جو موقع ایک کو دیا ہے وہ دوسرے کو بھی دیتا ہے، وہ تیسرے کو بھی دیتا ہے. وہ ایک نسل کو جو اللہ نے موقع دیا وہ دوسری نسل کو بھی دیتا ہے. ہر نسل کو اللہ موقع دیتا ہے، لیکن کچھ نسلیں
مختلف عوامل کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ضائع کر دیتے ہیں۔ جو نسلیں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں متقیوں میں شمار کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی دی ہوئی فرصتوں سے، اپرچونٹیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، یہ مجرمین کے ساتھ، یہ طاغوتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ آپ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، ایرانیوں کو موقع دیا۔ 1979 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب رہبر کے طور پر میدان میں آئی، ایرانی ملت کو متوجہ کیا کہ یہ تمہارے اوپر کیسا نظام مسلط ہے۔ اس کے لیے آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پاکستانی رائٹر جو بہت ہی خوبصورت تحریر لکھتے ہیں، مختار مسعود، چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں لاہور میں ہی۔ ان کی بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ مینار پاکستان انہوں نے بنوایا ہے۔ ان کی ایڈمنسٹریشن میں جو کمیٹی بنی ہوئی تھی، زیرون اس کے ہیڈ وہ تھے، اور اسی بارے میں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، آواز دوست۔ ان کی ایک کتاب ہے لوح ایام، یہ انقلاب اسلامی کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ RCD معاہدہ تھا ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان، اور اس کا ہیڈ کوارٹر تہران میں تھا۔ تو ترکی کے بھی وہاں سفیر ہوتے تھے RCD کے، پاکستان کے ایک چند سال کے لیے، 3-4 سال کے لیے مسعود مختار بیوروکریٹ تھے، پاکستان میں بڑے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں اور بڑے ادیب تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لوح ایام لکھی ہے، انقلاب اسلامی کا آنکھوں دیکھا حال۔ میں نے پڑھی، وہ کتاب بڑی پسند آئی۔ اپنے دید سے اہل سنت تھے وہ، ظاہر ہے انہوں نے ایک عقیدت مند کی نگاہ سے کتاب نہیں لکھی، ایک رائٹر کے نگاہ سے کتاب لکھی ہے جس میں عقیدت کہیں بھی نظر دور دور تک نہیں آتی، لیکن حقیقت نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا میں ایران جانے سے پہلے، میری چونکہ وہاں تعیناتی ہو رہی تھی، تقرری ہو رہی تھی، تو مجھے ایران کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں تھا، تو میں نے ایران پلٹ لوگوں سے جو پاکستانی وہاں سے سفارتکاری یا دیگر مقاصد کے ذریعے رہ کے آئے تھے، تو ان کی طرف رجوع کیا کہ مجھے تھوڑا بہت ایرانی قوم، ایرانی تہذیب، ایرانی شخصیات کے بارے میں کچھ معلومات دو۔ تو انہوں نے کہا ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے مجھے آگاہی دی۔ ایک کرنل صاحب تھے جو پاکستان کے سفارت خانے میں فوجی اتاشی کے طور پر ڈیوٹی کر کے واپس پلٹے تھے، ریٹائرڈ، تو ان کا کسی نے بتایا کہ وہ اچھی معلومات ان کے پاس ہیں، تو میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے انہیں کہا جی کہ اب میری باری ہے ایران میں ڈیوٹی، چند سال مجھے وہاں رہنا ہے، تو بہتر ہے میں کچھ آگاہی کے ساتھ جاؤں وہاں، کچھ پہلے معلومات ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے مختلف ان کو معلومات دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بات انہوں نے مجھے یہ کی کہ جس قوم میں آپ جا رہے ہو یہ قوم تضاد کا شکار ہے، تضادات کا شکار ہے یہ قوم۔ تو کہا میرے لیے ایک رائٹر کے طور پر بڑی اہم بات تھی یہ۔ تو میں نے کہا کیا تضاد ہے اس کے اندر؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر تضاد یہ ہے کہ یہ بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے بات بات پر امام حسین کا نام لیتے ہیں، امام حسین کے علاوہ کسی کا نام لیتے نہیں ہیں۔ پانی پیتے ہیں درود بر حسین، اٹھتے ہیں تو یا حسین، بیٹھتے ہیں تو یا حسین، محرم میں یا حسین، زندگی بھر ان کی زبانوں سے یا حسین ختم نہیں ہوتا۔ لیکن عملی طور پر ان کو دیکھو، یہ 2500 سال سے یزیدیت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، لبوں پہ نام حسین ہے، سروں پہ سایہ یزیدیت کا، طاغوتیت کا ہے، ستمگروں کا، بادشاہوں کا ہے۔ یہ بڑا تضاد ہے اس قوم میں، میں نے دیکھا ہے کہ یا تو وہ قومیں ہونا جنہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرح، کہ وہ قوم جو امام حسین کو چھوڑ چکی ہے، وہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ کی مشکل یہ ہے، اہل سنت کو وہ کہتے تھے، اپنی جماعت کو کہتے تھے کہ آپ نے چونکہ امام حسین کو چھوڑ دیا ہے تو اب آپ کامیابی کی امید مت رکھو کہ آپ کو بھی انقلاب کامیاب ہوگا اور آپ نظام خلافت قائم کر سکو گے، چونکہ آپ نے امام حسین سے ناطہ کاٹ دیا اپنا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیعہ نے ناطہ قائم رکھا ہے تو انقلاب کامیاب ہو گیا۔ مختار مسعود بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کرنل نے مجھے کہا کہ ان کی لبوں پہ نام حسین ہے، سروں پہ سایہ یزید کا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں چلا گیا اور جا کے میں نے دیکھا کہ بالکل صحیح بات ہے، یہ بات بات پہ امام حسین کا نام لیتے ہیں اور بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ۔ ہمیں رلانے کے لیے نا ایک ذاکر کو بہت بڑی مشقیں کرنا پڑتی ہیں، ریہرسل کرنا پڑتی ہے مومن کا دل نرم کرنے کے لیے، رونے کے لیے۔ ایران میں ایسے نہیں ہے۔ ایران میں کسی کو رلانا ہو مجلس میں تو کافی ہے کہ آپ بی بی زینب کا نام لے لیں بس،
پھر آنسوؤں کی لڑی رکے گی نہیں. آپ کافی ہے امام حسین علیہ السلام کا نام لے لیں, شہدائے کربلا میں سے کسی کا نام لے لیں اور گریہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ان کے دل کی رقت کا حال ہے. یہ کہتے ہیں میں گیا وہاں دیکھا کہ یہ تضاد تو ہے ان کے اندر, امام حسین کے نام پہ روتے ہیں لیکن سر پہ سایہ یزیدیت ہے. اور میں نے چونکہ توجہ مجھے کسی نے دے دی تھی تو اب مجھے یہ چیز زیادہ محسوس ہو رہی تھی. اور کہا کہ پھر میں ادھر ہی تھا, ڈیوٹی پر ہی تھا, تو میری آنکھوں کے سامنے ایک راہبر پیدا ہوا ان کا, اور اس راہبر نے ان کو اس تضاد کی طرف متوجہ کیا, اور اس کا نام روح اللہ خمینی تھا. اس نے ان کو کہا کہ یا زبانوں اور لبوں سے حسین کا نام ختم کر دو یا سروں سے یزید کا سایہ ختم کر دو. یہ دو چیزیں جچتی نہیں ہیں ایک ساتھ, کہ لبوں پہ ایک پاکیزہ نام ہو اور سروں پہ منحوس نام سایہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس رہبر کی بات انہوں نے سن لی, اور یہ تو قبول نہیں کیا کہ ہم امام حسین کا نام چھوڑ دیں, لیکن یہ طے کر لیا کہ اب سروں پہ یزید کا سایہ نہیں ہوگا, اور انہوں نے یزیدیت سے نجات پا کے. خوب آپ توجہ کریں, یہ ایک موقع تھا, ایرانی ملت کو اپرچونٹی ملی. امریکہ مسلط تھا, 56,000 امریکی اس وقت ایڈوائزر کے طور پر ایران میں رہتے تھے. ایران کا پورا سسٹم, جیسے قطر کا پورا سسٹم امریکیوں کے ہاتھ میں ہے, عرب خلیجی سارے ممالک کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں ہے. ایران میں اس سے بھی زیادہ ہر جگہ پر امریکی بیٹھے ہوئے تھے, اور اس ملک کو امریکیوں کے چنگل سے جبڑے سے نکال دیا امام نے, اور ایرانیوں کو موقع دیا. ایرانی اٹھے, فرصت ضائع نہیں کی. یہ فرصت عراقیوں کو بھی ملی, کئی دفعہ ملی. ایک دفعہ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ نے امام خمینی کے انقلاب کے فوراً بعد عراقیوں کو دعوت دی کہ آپ بھی اٹھو, اور آپ کے سر پر تو زیادہ ستمگر حکومت کر رہا ہے. ایرانی طاغوت سے زیادہ بڑا مجرم صدام ہے, اور اس کے جلاد کی حکومت سے نجات حاصل کرو. اور جب شہید صدر نے آواز اٹھائی تو صرف شہید صدر ہی تھے, ساتھ کسی نے آواز نہیں ملائی, اور بے دردی کے ساتھ ان کو اپنی ہمشیرہ محترمہ کے ساتھ شکنجے کے ساتھ شہید کر دیا گیا, اور یہ خاموش رہے. اور پھر دوبارہ موقع ملا, آخر کار اللہ کا قانون پھر گردش میں آیا. پھر یہ ظالم نے ظالم کو ہٹایا, امریکہ نے صدام کو ہٹا دیا. امریکہ نے جب صدام کو ہٹایا تو پھر عراقیوں کو موقع ملا, پھر چانس ملا, پھر فرصت دروازے پر آئی, لیکن انہوں نے پھر بھی ولایت اور امامت کا نظام, وہ غدیر, وہ ولایت. ابھی دیکھنا عراق میں جشن غدیر کیسے ہوتا ہے, مولا علی کے مزار پر غدیر کا سما دیکھیں, یہ بخن بخن دیکھنا. لیکن نظام مولا علی, نظام غدیر, نظام ولایت, نظام امامت قائم کرتے, اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا, نہ سیکولر, نہ مذہبی, نہ فلاں. اب اس کا نتیجہ آج یہ چند دن پہلے جو ان کا انتخابات ہوئے ہیں, انتخابات تو خیر کافی عرصے سے ہوئے تھے, چند دن پہلے حکومت بنی ہے جیتی ہوئی. چونکہ وہاں کا قانون ہے کہ وزیر اعظم شیعہ ہوگا, لبنان اور عراق کے اندر ایک طرح کا قانون ہے کہ وزیر اعظم شیعہ ہوگا, صدر کرد ہوگا, اور پارلیمنٹ کا چیف سنیوں میں سے ہوگا. یہ 3 حصوں میں عراق تقسیم شدہ ہے, تو وزیر اعظم ہمیشہ شیعہ ہوگا. اب شیعہ وزیر اعظم چننا تھا انہوں نے, تو جیتی ہوئی پارٹیوں نے آپس میں اتحاد کر کے نوری مالکی کا نام دیا کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا. ٹرمپ نے نام لے کے کہا کہ یہ نہیں بن سکتا, یہ مجھے پسند نہیں ہے, میں اسے پسند نہیں کرتا, چونکہ یہ ایران نواز ہے, ایران کی طرف اس کا جھکاؤ ہے, یہ نہیں بن سکتا. اس نے ایک اور شیعہ کا نام دیا کہ یہ بناؤ, یہ میرا پسندیدہ ہے. اور تمام عراقیوں نے, جیتی ہوئی جماعتوں نے ٹرمپ کا منظور نظر وزیر اعظم بنایا وہاں پر. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عراقی کے اے کاش ہمیں بھی انقلاب کا موقع ملتا, ہمیں بھی غدیر کی ولایت قائم کرنے کا موقع. موقع تو آپ کو ایرانیوں سے زیادہ ملا ہے, آپ کو تو کئی دفعہ موقع ملا ہے, لیکن جب فرصت آپ کے در پر آئی ہے آپ نے اس فرصت کو قبول نہیں کیا. آج اگر کہتے ہو لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم بھی متقیوں میں سے ہوتے. وہ اللہ نے تو کی تھی ہدایت, آپ کے در پر آئی تھی, لیکن آپ نے موقع ضائع کیا آپ نے. اور یہی شکوہ, اب یہ خطبہ جو امیر المومنین کا ہے, الان اٹھو, اس سے پہلے کہ پچھتانا پڑے, یہ خطبہ عراق میں کوفہ میں ہی امیر المومنین فرما رہے ہیں. یعنی ابھی حکومت بھی مولا علی کی ہے, اور یہ لوگ
فرصتیں ڈٹ کے ضائع کرتے ہیں. مولا علی کے ہوتے ہوئے فرصتیں ضائع کر رہے ہیں. اور مولا علی کو شکوہ ان سے یہی ہے, عراقیوں سے, کہ آپ موقع شناس نہیں ہو, فرصت شناس نہیں ہو, اور فرصتیں جب اللہ دیتا ہے, دشمن حماقتوں سے فرصتیں فراہم کرتا ہے, آپ ان فرصتوں کو ضائع کر دیتے ہو. اور تقولا, تیسری آیت, آیا نمبر 58, جو امیر المومنین نے اس حدیث شریف میں سورہ زمر کی کوٹ کی ہے کہ اٹھو الآن من قبل, اس سے پہلے کہ تمہیں یہ کہنا پڑے کہ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, اٹھو اس سے پہلے یہ کہنا پڑے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سستی کیوں کی ہے, کوتاہی کیوں کی ہے. پچھتاوے سے پہلے اٹھو اور فرصتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تیسری آیت یہ ہے, او تقولا حین تری العذاب, کہ اس سے پہلے کہ مومن یا شخص انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا کہے, لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, اے کاش مجھے ایک اور چانس دیا جائے, مجھے ایک اور موقع دیا جائے. کرہ مقرر سے ہے, جس سے کرار, امیر المومنین کے القابات میں سے ایک کرار ہے, غیر فرار. کرار پلٹنے کو کرہ کہتے ہیں, پلٹنے کو, واپس آنے کو. قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر حسرت کریں گے کہ اے کاش ہمیں ایک اور چانس مل جائے, ایک دفعہ پھر اللہ ہمیں دنیا میں بھیجے. چونکہ پہلے موقع پر, پہلی فرصت میں, پہلا جو ہمیں موقع دیا گیا ہم نے ضائع کیا. اب انجام پتہ چل گیا, نتیجہ دیکھ لیا ہے کہ موقع ضائع کرنے کا نتیجہ کیا ہے, تو ایک دفعہ پھر موقع دیا جائے اور اب ہم موقع ضائع نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف سے اللہ کا فرمان ہے کہ دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. ایک دفعہ فرصتیں ضائع کر کے اور اپنا ٹینیور پورا کر کے, اپنا موقع ضائع کر کے, عمر گزار کے, زندگی گزار کے چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں, دوبارہ موقع نہیں ملنا تمہیں. جیسی تم نے زندگی گزاری ہے اور زندگی میں تم نے موقع ضائع کیے, فرصتیں ضائع کی, افراد کیا, تفریط کیا فی جنب اللہ, اس جنب اللہ کا انجام ابھی بھگتو. اور اگر حسرت کرو گے ہمیں واپس پلٹایا جائے, تمہیں واپس پلٹایا نہیں جائے گا, چونکہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. اللہ کے قانون کے مطابق اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرصتیں سب کو دیتا ہے. غدیر ایک فرصت ہے, ایک اپرچونٹی ہے, ایک موقع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا, لیکن یہ موقع ضائع کیا. جنہوں نے تعریفیں کی انہوں نے بھی ضائع کیا, جنہوں نے مخالفتیں کی انہوں نے بھی ضائع کیا, جنہوں نے واہ واہ کیا انہوں نے بھی ضائع کر دیا, اور جنہوں نے واہ واہ نہیں کیا انہوں نے بھی ضائع کر دیا. کس کے ہاتھ آیا نتیجہ, میدان کس کے ہاتھ آیا, امت کس کے ہاتھ آئی؟ جنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا, جنہوں نے اپرچونٹی ضائع نہیں کی. لیکن جو بیٹھے رہے اور پھر بیٹھے ہوئے ہی ہیں, آج تک بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج تک صرف اعلان کا جشن مناتے ہیں, نظام کا جشن منانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے. صرف اعلان کا جشن ہے کہ ان کے لیے اعلان ہی کافی ہے. اصل اعلان تو نظام کا ہوا تھا, وہ نظام قائم کرو تاکہ حقیقتاً جشن ولایت, حقیقی جشن وہ ہے کہ نظام ولایت قائم کرو, پرچم ولایت لہراؤ, اس پرچم کے سائے تلے جشن مناؤ, یہ جچتا ہے تمہیں. لیکن فرصتیں ساری ضائع کی اور ہم سب نے ضائع کی. ہم عرصے سے پاکستان کے اندر, پورے پاکستان میں, ملت پاکستان, مسلم غیر مسلم, اور مسلمانوں میں پھر سارے مسلمان, شیعہ سنی, اور پھر شیعہ میں سارے شیعہ کچھ مشترکہ درد اور احساس رکھتے ہیں. جیسے تمام پاکستانی یہ حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش مہنگائی نہ ہوتی, اے کاش معاش خراب نہ ہوتی, اے کاش ٹیکس نہ ہوتے, اے کاش لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی, اے کاش. یہ ساری حسرتیں ہیں نا جو آج کرتے ہیں, پچھتاوا ہے کہ یہ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا, گلے شکوے جہاں بیٹھتے ہیں یہ سب. اور آپ کو کئی دفعہ موقع ملا, اس موقع کو ہم نے ضائع کیا, جس کی وجہ سے آج پچھتا رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. اسی طرح مسلمان پاکستان کے شیعہ اور سنی آپس میں جب حسرتیں کرتے ہیں کہ اے کاش فرقہ واریت نہ ہوتی, اے کاش دہشت گردی نہ ہوتی, اے کاش یہاں پر نفرتیں نہ ہوتی, مذہبی نفرتیں نہ ہوتی, شیعہ بیٹھتا ہے, سنی بیٹھتا ہے. اب یہ کئی دفعہ آپ کو موقع ملا, کئی چانس ملے, کئی فرصتیں ملی تاکہ ملک کے اندر
اتحاد قائم ہو، لیکن کتنا ضائع کیا آپ نے ان فرصتوں کو۔ اور شیعہ جو عرصے سے، جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے، ابھی 60 سال سے اوپر ہو گئی ہے میری عمر، اس شعور میں جب کچھ عمر تو بے شعوری میں گزرتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو کیا ہو رہا ہے، لیکن جب سے شعور سنبھالا تو اس وقت سے یہ حسرت و افسوس ہے کہ شیعہ ایک ہو جائیں، شیعہ متحد ہو جائیں، شیعہ آگاہ ہو جائیں، شیعہ سارے ایک جمعیت واحدہ بن جائیں۔ علماء سے یہی بات سنی، عوام سے یہی بات سنی، ہر ایک سے یہی بات سنی۔ خوب، اب سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک ہونے کا موقع ملا یا نہیں ملا؟ پاکستانی غور کریں، آپ اپنی زندگی میں غور کریں، میں اپنی زندگی میں غور کروں تو بہت مواقع ملے، اور سب سے عظیم موقع جو مجھے اس وقت نوجوانی تھی، میں 15 سال کا تھا جب یہ موقع آیا ہمارے لیے، انقلاب اسلامی جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وقوع پذیر ہوا تو یہ موقع پاکستان کو بھی ملا، پاکستان کے سنی کو ملا، پاکستان کے شیعہ کو ملا، بیداری کا، شعور کا، اتحاد کا، وحدت کا، یعنی جو کچھ بھی کرتے، جب عالمی سطح پر ایک فضا بنتی ہے تو علاقائی سطح پر کام آسان ہو جاتا ہے، وہ کام مشکل ہوتا ہے جو عالمی فضا کے خلاف ہو۔ مثلا عالمی فضا میں تیل مہنگا ہو گیا ہے پوری دنیا میں، تو پاکستان تیل سستا نہیں بیچ سکتا، لیکن پاکستان کی مشکل ہے کہ ساری دنیا میں تیل سستا ہو جاتا ہے، پاکستان میں اور مہنگا ہو جاتا ہے، الٹ چلتے ہیں۔ جو موقع ملتا ہے، جو چانس ملتا ہے، تو اس چانس سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو۔ عالمی سطح پر جس چیز کے لیے میدان ہموار ہوتا ہے، ملکی سطح پر وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ انقلاب اسلامی جب وقوع پذیر ہوا تو اس نے تمام دنیا کو اپنے اثر میں لیا، اور پاکستان کے اندر بھی یہ فضا پیدا ہوئی، شیعہ سنی سب کے اندر پیدا ہوئی، شیعہ کے اندر پیدا ہوئی، لیکن وہ موقع ہم نے ضائع کیا، ڈٹ کے ضائع کیا۔ میں آپ کو تھوڑا سا ایک جھلک پاکستان انقلاب سے پہلے کی، یہ بزرگ چاند ایک مجھے نظر آ رہے ہیں جو اس وقت جوان ہوں گے یا نوجوان ہوں گے، باقی تو میرے خیال میں پیدا بھی نہیں ہوں گے، کچھ 1979 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے جو 1979 کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو انہیں یاد نہیں ہوگا، یا اگر پیدا بھی ہوئے تھے چھوٹے تھے انہیں بھی یاد نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر اس وقت یہ وہی سال تھا 1979 جب مجھے اللہ نے توفیق دی طالب علم بننے کی، میٹرک کر کے میں طالب علم بنا۔ جب طالب علم بننے آیا تو انقلابی ماحول بنا ہوا تھا، اس وقت انقلاب وقوع پذیر ہوتے ہوئے 1-2 مہینے گزر چکے تھے۔ فروری میں انقلاب آیا تھا اور مئی میں طالب علم بنا، وہ تاریخ بھی مجھے یاد ہے۔ اور طالب علم بنتے ہی جب مدرسے میں آیا تو پہلی نگاہ ہماری علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ اس وقت اجلاس ہو رہا تھا اور وہ درویش صفت انسان وہاں موجود تھے اور باقی علماء، تو ظاہر ہے کہ ایک سما بدلا ہوا تھا تھوڑا سا، لیکن اس سے پہلے جو فضا تھی، آپ کو پتہ ہوگا یہ بعض بزرگوں کو، کہ علماء کو احترام نہیں تھا پاکستان کے اندر، علماء کا کسی بھی، نہ شیعہ عالم کا احترام تھا نہ سنی عالم کا احترام تھا، علماء کو کمیوں میں شمار کرتے تھے۔ کمی وہ 8 طبقے جن سے بلا اجرت خدمت لی جاتی ہے، اور گندم کی کٹائی پر انہیں تھوڑی سی گندم دی جاتی ہے، یا عید کے گوشت میں سے کچھ تھوڑا سا گوشت انہیں، بس اتنا ان کی اجرت ہوتی ہے، باقی معاوضہ نہیں ملتا ان کو۔ مثلا حجام ہے یا دیگر جو خدمات دینے والے لوگ ہیں، ان کو سارا گاؤں کچھ بھی نہیں دیتا تھا، لیکن کام ان سے لیتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے علماء کو اسی طبقے میں، اسی کیٹیگری میں رکھا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے میں انقلاب وقوع پذیر ہوا جب پاکستان کے اندر علماء کے بارے میں یہ نگاہ تھی۔ انقلاب نے علماء کو وہاں سے زمین سے اٹھایا اور آسمان پہ پہنچا دیا، انہیں امام بنا دیا، انہیں رہبر بنا دیا، انہیں لیڈر بنا دیا، انہیں محترم بنا دیا۔ سب کے سب سے زیادہ انقلاب کا قدردان ان کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے اندر، ان کے نظام میں اور ان کی پوزیشن میں انقلاب نے بہت بڑا فرق قائم کر دیا، یہ زمین سے اٹھ کے آسمان پہ جا پہنچے۔ لیکن انہوں نے اس انقلاب کی کتنی قدردانی کی، کتنا انقلاب کی فیور کی، کتنا حمایت کی، کتنا یہ نظام متعارف کروایا، ولایت فقیہ کا کتنا چرچا کیا، آپ ان کی تاریخوں میں دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ فرصتیں ضائع کی، موقع ضائع کیا، پھر اس کے اندر بار بار ہمیں فرصتیں ملی۔ شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ آئے،
اور انہوں نے آ کر اپنی ساری زندگی وقف کی اور جان بھی اسی میں دے دی، ملت کو بیدار کرنے میں، ملت کو آگاہ کرنے میں، اور ملت کو اتحاد میں، شیعہ سنی اتحاد اور شیعہ کے درمیان اتحاد. اور پھر اسی طرح وہ روتے روتے دنیا سے چلے گئے. اور اس سب سے پہلے جو انقلاب اسلامی سے بھی پہلے ہمیں فرصت ملی، ہمارے بزرگوں کو فرصت ملی، نادر تاریخی فرصت جس سے ایرانی قوم نے فائدہ اٹھایا اور ہم نے نہیں اٹھایا، وہ علامہ اقبال ہیں رحمۃ اللہ علیہ. شہید قائد وہ یہ فرماتے تھے کہ میں اقبال کا مرید ہوں. میں کل برسی کی مجلس میں بھی وہاں ایرانی ایمبیسی میں بھی یہ بات کی ہے کہ یہ حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا تھا چند دن پہلے جب مذاکرات ہو رہے تھے اسلام آباد میں، کہ ایک امریکی صحافی نے ایرانی صحافی سے پوچھا کہ تم کیوں ایران کے امریکہ کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہو، اور اتنی سپر طاقت کے مقابلے میں اور اسرائیل کے مقابلے میں اور ان کے مغرب کے مقابلے میں کیوں، جبکہ اور کوئی اسلامی ملک یہ کام نہیں کرتا، سارے امریکہ کے سامنے تسلیم ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو ایرانی صحافی نے جلدی جلدی میں جواب دیا. اس نے کہا کہ ہمارا مسئلہ اقبال ہے. کہا اچھا اقبال کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اقبال کی وجہ سے ہے. تو کہا یہ اقبال کون ہے؟ تو ایرانی صحافی نے حامد میر صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، یہ پاکستانی ہے، اقبال بھی پاکستانی ہے، اس سے پوچھو کہ اقبال کون ہے. تو وہ امریکی صحافی حامد میر صاحب کے پاس آیا، کہا جی کہ یہ اقبال نے سارا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور سنا ہے وہ پاکستان میں ہے، تو اس ایک بندے نے اتنا مسئلہ ٹریجڈی کیوں کھڑی کر دی ہے؟ تو بتاؤ اقبال کون ہے؟ وہ چاہ رہا تھا کہ اقبال سے ملاقات کرے اور سمجھائے اقبال کو کہ یہ نہ کرے، یہ وائلنس نہ کرے. یہ امریکی ہے نا، ذرا اتنا ہی دماغ تھا اس کے اندر. تو حامد میر کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نے اسے کہا گوگل پہ سرچ کرو تو پتہ چل جائے گا اقبال کون ہے. تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے گوگل پہ اقبال لکھا تو اقبال کا پورا ڈیٹا سامنے آ گیا. اس نے کہا یہ تو شاعر ہے، یہ تو بہت بڑا اسکالر ہے. تو کہا ایسا ہی ہے، یہ ایرانیوں کا یہ مسئلہ ہے. کہا تو اس نے ان کے لیے کیسا مسئلہ کھڑا کر دیا؟ یہ تو فوت ہو گیا ہے، یہ تو موجود نہیں ہے. کہا اس لیے کہ اس نے ایسا نظریہ دیا ہے، محکوم اور غلام قوموں کو آزاد ہونے کا ایسا فارمولہ دیا ہے جو اقبال کی اپنی قوم نے نہیں لیا، ایرانیوں نے لے لیا ہے. اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ اقبال نے کھڑا کیا ہے. اب پھر حامد میر نے یہ لکھا کہ میں اس دن کا انتظار کروں گا کہ جس دن اقبال پاکستانیوں کے لیے بھی یہ مسئلہ کھڑا کر دے کہ تم نے بھی محکوم نہیں رہنا، ذلیل نہیں رہنا، عزت کے ساتھ رہنا ہے تو راہ شبیر پہ رہنا ہے، مسلک شبیر پہ. علامہ اقبال کا مذہب کیا تھا؟ خود آپ پاکستان میں یہ بات ہے کہ مذہب کیا تھا ان کا. تو اقبال اپنا مذہب خود بتاتے ہیں کہ تیغ و ثنا و خنجر و شمشیر مارزوست، تیغ و ثنا و خنجر و شمشیر مارزوست، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست. میرا مذہب پوچھتے ہو تو بہت سخت ہے، آپ میرے مذہب پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ میرا مذہب کیا ہے کہ تلواروں، خنجروں، نیزوں کے سامنے سینہ سپر کر دینا. میرے ساتھ نہ آؤ کہ شبیر کا مذہب میرا مذہب ہے، یہ مسلک شبیر ہے. یہ مسئلہ ہے. اقبال سب سے بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس، سب سے بڑی، جس سے ایران نے فائدہ اٹھایا ہے، جس سے رہبر شہید فرماتے ہیں کہ میں نے فائدہ اٹھایا، لیکن ہم نے نہیں اٹھایا. اسی طرح پھر اس کے بعد بار بار ہمیں موقع ملا، ہر بار موقع ملا ہمیں، لیکن ہم نے ضائع کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اتمام حجت کر دیا ہمارے اوپر، اور وہ شہادت رہبر شہید امام خامنئی قدس سرہ شریف رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس شہادت نے ساری دنیا کے تمام حساب کتاب پلٹ دیے، شیطانوں کے منصوبے خاک میں ملا دیے تمام. آپ دیکھیں دنیا کی کایا پلٹ گئی ہے. یہ مشرق وسطیٰ کا، نیا مشرق وسطیٰ کا ڈرائنگ ڈیزائن لے کر آئے تھے، اور یہ مکر تھا شیطان کا. مکروا و مکر اللہ، انہوں نے نقشہ بنایا، اللہ نے نقشہ بنایا. واللہ خیر الماکرین، لیکن اللہ کا نقشہ غالب آ گیا ہے. ٹھیک ہے قربانی بڑی تھی، نقصان بڑا ہوا، دکھ بہت ہے، لیکن قربانی نے جو نتیجہ دیا ہے وہ بہت عالی ہے، وہ بہت عالی ہے. اور وہ کیا ہے؟ پوری انسانیت کا ضمیر جھنجھوڑ دیا ہے، تمام مسلمانوں کو بیدار کر دیا ہے، تمام مسلمانوں کے اندر دل میں جو کدورت تھی دور کر دی ہے، صاف کر دی ہے.
وہی جو کل تک ایران اور شیعہ کو کافر کہتے تھے، آج وہ درود بھیجتے ہیں، آج وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دور میسر آیا ہے جس میں سید علی خامنئی جیسی قیادت ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے، اور جس طرح انہوں نے جان دی ہے۔ یہ تو ہم سنتے تھے نا، ہتھیلی پر سر رکھ کے محاورہ تھا، ہتھیلی پہ سر رکھ کے باہر آنا ہے۔ کون آیا ہے؟ آپ پوری انسانیت کی تاریخ پڑھیں، سید علی خامنئی کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ مرنے سے ڈرتے نہیں تھے، اور جس کو مرنے سے کوئی نہ ڈرا سکے اس کو کوئی بھی نہیں ڈرا سکتا، وہ جھکتا نہیں ہے۔ ان کی شہادت نے جو موقع فراہم کیا ہے عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام دنیا کے لیے، اور بالخصوص تشیع کے لیے اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے شیعہ سنی دونوں کے لیے، اور بالخصوص پاکستانی تشیع کے لیے، یہ آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میرا گمان کہتا ہے کہ ہمیں تاریخ میں دوبارہ، کم از کم ہماری زندگیوں میں تو دوبارہ ایسی فرصت نہیں مل سکتی، لیکن یہ فرصت جب میسر آئی ہے، ہماری آرزو تھی کہ کوئی دن ہوگا شیعہ ایک ہو جائیں گے، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، یہ آپس میں مل کے ایک جگہ بیٹھ لیں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ وہ وقت آ گیا ہے، الآن اٹھو، وقت آ گیا، اٹھو، اقدام کرو، قیام کرو، چونکہ فرصت تمہارے در پر آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں اس نے ٹکنا نہیں ہے، انتظار نہیں کرنا، اس فرصت نے گزر جانا ہے۔ اس فرصت کے گزرنے سے پہلے اٹھو، اقدام کرو، میدان میں آ جاؤ، تاکہ فرصتیں جو اپنے اندر اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتی ہے، وہ ساری فرصتیں وہ ساری برکتیں آپ کو دے کے جائے۔ فرصت گزر جائے گی لیکن اپنے اثرات چھوڑ کے جائے یہاں پر۔ اور آج دیکھیں آپ، ایران اتنی نقصان اٹھانے کے بعد ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ایران نے جنگ جیت لی ہے، امریکہ جنگ ہار گیا ہے، ایران عزت کے مقام پر فائز ہے اور امریکہ ذلیل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے لیے فخر ہے کہ اس جنگ میں ثالثی کر رہا ہے، تو ثالثی کی وجہ سے دنیا میں اتنا مقام بنا ہے، تو مقاومت کی وجہ سے ان کا کیا مقام بنا ہے؟ جنہوں نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہ پاکستان کو سیکھنا ہے، یوں نہیں کہ ایران قربانیاں دے اور پاکستان صرف ثالثی کرے، نہ، پاکستان بھی قربانیاں دینے والی قوم ہے، پاکستانی بھی جذبہ رکھتے ہیں، جوش رکھتے ہیں، ولولہ رکھتے ہیں، اور یہ میری تحقیق بھی ہے، تصدیق بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ اس بات کو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں، اللہ کو گواہ قرار دے کے کہتا ہوں کہ پاکستانی اپنے اخلاص میں، جوش میں، جذبے میں، عقیدت میں ہر ملت سے زیادہ بہت آگے ہیں۔ یہ واقعیت ہے، یہ کہ پاکستانی جذبے میں سب قوموں سے آگے ہیں۔ اقبال بھی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس وہ نم کمی ہے، نمی نہیں ہے۔ مٹی بہت زرخیز ہے، اگر اس میں نمی آ جائے، وہ نمی رہبر نے پیدا کر دی ہے۔ اقبال نے زرخیزی ڈھونڈی تھی، نمی نہیں تھی، وہ نمی رہبر کے لہو نے پیدا کر دی ہے۔ دل نرم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ کے دل نہیں نرم ہوئے؟ آپ کے دل آمادہ نہیں ہوئے؟ آپ کے دل شہید کے ساتھ نہیں ہے، رہبر کے ساتھ نہیں ہے نا؟ تو یہی نمی چاہیے تھی۔ پہلے خشکی تھی، مٹی تھی، زرخیز تھی، لیکن خشک تھی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اب وہ نمی آ گئی ہے، رہبر کے خون نے وہ نمی پیدا کر دی ہے۔ ظاہر ہے اس نمی کے خشک ہونے سے پہلے امیر المومنین فرماتے ہیں الآن ایھا الناس، ابھی اسی وقت اور اسی لمحے اٹھو، قیام کرو، من قبل ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تماشائیوں میں شمار ہو جائیں، ہم مسخرہ کرنے والوں میں شمار ہو جائیں، ہم فقط سوشل میڈیا پر جوک سنانے والے اور میمز نقل کرنے والے بن جائیں، نہ، اس میدان میں ہو جہاں امیر المومنین دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ حسرت تھی امیر المومنین کی، امت کو میدان میں دیکھنا چاہتے تھے۔ رہبر شہید اور امام راحل یہ دونوں تاکید کرتے تھے حضور در صحنہ، یعنی ملت میدان میں حاضر رہے۔ جب ملت میدان میں حاضر ہو تو اللہ کی مدد گھروں میں لوگوں کے پاس نہیں آتی، میدانوں میں لوگوں کے پاس آتی ہے۔ میدان ہے مدد خدا کے لیے،
میدان ہے امامت کے لیے اور ولایت کے لیے. گھروں میں ولی نہیں آتے گھر گھر میں. ابھی آپ گھروں میں انتظام کر کے رکھتے ہو کہ امام عصر نے آپ کے گھروں میں آنا ہے. نہ، امام عصر نے آپ کو میدان میں نکالنا ہے، میدان میں بلانا ہے. آپ کو حاضر ہونا ہوگا اور یہ کام کریں. آج جس طرح ملت ایران آمادہ ہے، جس طرح ملت لبنان آمادہ ہے، وہاں غیر معمولی مزاحمت، ایران کی عورتیں، ایران کے بچے، ایران کے مرد، ڈیٹیل میں میڈیا پہ موجود ہے سب کچھ. اس کو دیکھیں کہ مجاہد تو لڑ رہے ہیں، میزائل مار رہے ہیں، لیکن امریکہ کو شکست میزائلوں نے نہیں دی، ایرانی ملت کی استقامت نے دی ہے. ان بوڑھوں اور بچوں نے شکست دی ہے امریکہ کو. اور پاکستانی اس میدان میں ایرانیوں سے بہت آگے ہیں. صرف نمی نہیں تھی، وہ نمی آ گئی ہے انشاءاللہ. اب آپ نے بھی عزم کر لیا ہے اور اس عزم کو ہم نے یکجا کر کے آغاز کرنا ہے غدیر کے ایام میں. اور یہ خود ہمارے لیے غدیر خوشی ہے، ایسی خوشی جس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی تلخی بھری ہوئی ہے، سب سے بڑی تلخی بھری ہوئی ہے کہ 1400 سال سے جس نظام کا اعلان ہوا تھا وہ 1400 سال سے زمین پہ قائم نہیں ہو رہا. یہ تلخی ہے اس کے اندر. جب اس کا موقع آتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. عزیزان، 13 جون یوں نہیں کہ اول آخر ہے اور 13 جون کے بعد داستان تمام ہے. نہ، 13 جون فقط آپ کے اتحاد کا ایک مظاہرہ ہے، یہ بتانے کے لیے، دنیا کو اعلان کرنے کے لیے، دشمنوں کو، فرقہ بازوں کو، فرقہ سازوں کو، فرقہ واریت کے ائمہ کو جو انہوں نے گمراہی پھیلائی ہے، ان سب کو یہ اعلان ہے کہ تمہاری محنتیں رائگان چلی گئیں. ملت پاکستان بیدار ہو گئی ہے. کوئی مومن کسی مومن سے کوئی قدورت نہیں رکھتا، کوئی جماعت کسی جماعت سے کوئی قدورت نہیں رکھتی. سب نے کھڑے ہو کر حمایت کرنی ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے اور مقاومت و مزاحمت کرنے والوں کی حمایت کرنی ہے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یہی پاکستان کی بھی سب سے بڑی ضرورت ہے آج. یوں نہیں کہ یہ پروگرام فقط ایران کے لیے ہے، سب سے پہلے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں کا اتحاد اس پھول کی طرح ہے جو ہے پاکستان میں. خوشبو ایران جائے گی، خوشبو جائے گی، لیکن چمن پاکستان کا ہوگا، یہ پھول پاکستان کا ہوگا، یہ مہک پاکستان کی ہوگی. اور پاکستانیوں نے ابھی تک جو رد عمل دکھایا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی پائیدار استقامت دکھانے والی قوم ملت ایران کی زبان پر شکریہ کے لیے صرف ایک ہی نام ہے، پاکستان. پاکستان کا شکریہ ادا کریں. یہ وقار ہے پاکستان کا، یہ عزت ہے پاکستان کی جو آپ نے بڑھانی ہے. اجتماع ہو جائے گا، آپ کے بغیر بھی ہو جائے گا، میرے بغیر بھی ہو جائے گا. جس کام نے ہونا ہے وہ ہو جائے گا. کربلا کا میدان ہو گیا، جنہوں نے نہیں آنا تھا ان کے بغیر ہو گیا، لیکن ان کے لیے رہ کے گیا پچھتاوا، حسرت. حسرت بڑا غم ہے، بڑی جہنم حسرت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب حسرت خدا ہمیں دے، پچھتاوے کا عذاب نہ ہو. نہ، جہاں ہمیں ہونا چاہیے وہاں پر حاضر ہونا ہے. انشاءاللہ لاہور والے میزبان ہیں اور میزبانی جانتے ہیں اور میزبانی کی ان میں اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے. پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پہلے بھی لاہور میں بڑے پروگرام ہوئے، مرکزی ہوئے ہیں اور لاہور والوں نے ہی ان کو کامیاب بنایا ہے. سب سے پہلا جو فریضہ ہے ہم سب کا وہ یہ کہ 13 جون کو سب کے سب، چھوٹے بڑے سب، جو بھی نظریہ، جو بھی تفکر، جو بھی سوچ ہے، جو بھی آپ کا وابستگی ہے، اس سب کو بالائے طاق رکھ کر آپ نے اس مینار پاکستان کے سائے تلے اکٹھا ہونا ہے. یہ پہلا فریضہ ہے اہل لاہور کا، کہ ایسا نہ ہو کہ لاہور والے کم نظر آئیں اور باہر والے زیادہ نظر آئیں. یہ شرمندگی ہے لاہوریوں کے لیے. لاہوری اتنے زیادہ ہوں کہ صرف یہ اندازہ پتہ چل جائے کہ یہ تو صرف لاہور والے تھے یہاں پر. دوم، جتنے انتظامات ہیں وہ سارے اہل لاہور نے کرنے ہیں، باہر سے دوسرے شہروں سے لوگ نے آ کے انتظام نہیں کرنا. اس انتظام کے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا، ہمیں دعوت نہیں دی گئی. میزبان کو، گھر کے افراد کو دعوت نہیں دی جاتی، انہیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ آپ سب کے سب جائیں اس محلے میں اور پورے لاہور میں، گھر گھر جائیں. دعوت کا طریقہ جو ہم نے بتایا ہے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، وہ یہ کہ ایک جگہ میٹنگ کر کے دعوت نہ دو. یہ میٹنگ کا احترام والا طریقہ نہیں ہے. گھر گھر آپ کے ہاں جب شادی ہوتی ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہو، دوستوں کو کیسے دعوت دیتے ہو؟ ایک جگہ نشست کر کے اس میں اعلان کرتے ہو کہ شادی ہو رہی ہے، سب آ جائیں.
گھر گھر جاتے ہو، چونکہ گھر گھر جانے میں احترام ہے، گھر گھر جانے میں رسپیکٹ ہے، تو گھر گھر جاؤ اور گھر میں جا کر ان کو پیغام دو کہ 13 جون آپ کا پروگرام ہے اور آپ نے میزبان کی حیثیت سے اس میں آنا ہے اور انتظامات آپ نے سنبھالنے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو بہت ضروری ہے، بنیادی بات ہے، ذرا ایسے ملک گیر پروگرام، بڑے لاکھوں جمعیت کے پروگرام، یہ سب کے سب یہ وسائل کے بغیر نہیں ہو سکتے، فنڈز کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور ایسا ہمارے پاس کوئی قومی فنڈ نہیں ہے موجود، اور باہر سے بھی ویسے عموماً شیعہ کے اوپر یہ اتہام ہے اور بعض طبقات پر، ہم پر بھی زیادہ اتہام ہے کہ ایران ان کو دیتا ہے پیسہ۔ ایران برفرض اگر دیتا بھی تھا تو آج ایران دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آج ایران لینے کی پوزیشن میں ہے کہ ایران کی مدد کی جائے، نہ کہ ایران کوئی فنڈ باہر منتقل کرے گا اور پاکستان کو دے گا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے ایک موازنے میں یہ اشارتاً کہا تھا کہ لبنان میں حزب اللہ ایران کے لیے قیام کر کے مقاومت و مزاحمت دکھا رہے ہیں، حشد شعبی ایران کے حق میں قیام کر رہے ہیں، انصار اللہ ایران کے حق میں قیام کر رہے ہیں، سارے یہ وہ لوگ ہیں جو نظام ایران نے بنایا تھا، ایران نے خرچہ کیا، ایران نے پیسہ دیا، ایران نے ان کو اسٹیبل کیا۔ واحد ملک جہاں سے ایران کے حق میں آواز اٹھتی ہے اور ایران کا 1 روپیہ نہیں لگا وہ پاکستان ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پاکستان ایران کے فنڈ سے یہ حمایت کرتا ہے، ان کی حمایت اس وجہ سے نہیں تھی کہ فلسطین سے کوئی فنڈ آیا تھا، بلکہ چونکہ ہمارا مسلک حسینی ہے، کربلا سے تعلق ہے، کربلا کا مسلک اجرت کا نہیں ہے، رینٹل نہیں ہے، انسانیت کا ہے، اور جس کے اوپر کسی بھی مظلوم کے لیے ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مظلوم واقع ہو، جس پر حملہ ہو، جو مظلوم و مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، یہ ہمارے مولا علی، یہ امام غدیر کا یہ فرمانا ہے، کونا خصما للظالم وعونا للمظلوم، ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے ساتھی بنو۔ اس لیے یہ فنڈز بھی آپ نے ارینج کرنے ہیں۔ ہم نے ایک اسکیم اناؤنس کی ہے، اس کے تحت کریں آپ بھی، اور 100 روپیہ ہر فرد، کوئی بڑا بوجھ کسی کے اوپر نہیں آئے گا، 100 روپیہ ایک آدمی۔ میرے خیال میں اس مجلس میں یہ چھوٹے بچے بھی 100 روپیہ دینے کے پوزیشن میں ہیں اور دیں گے انشاءاللہ، چونکہ قوم کو یہ سکھایا گیا ہے۔ مشکل اہل منبر کی ہے کہ انہوں نے دینا نہیں سیکھا بلکہ لینا سیکھا ہے، وہ مشکل ہے 100 روپیہ دیں، ہماری ان سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ دیں، بلکہ جتنا عمر بھر میں لیا ہے لوگوں سے، بانیوں سے، وہ سارا اس کا آدھا تو پلٹائیں انشاءاللہ، وقت آ گیا ہے، قربانی دیں اپنے مال کی۔ لیکن عوام تو شروع سے ہی، آپ یہاں مجالس کراتے رہے ہیں، عشرے پڑھواتے رہے ہیں، اور پڑھنے والوں کو آپ نے بہت خطیر رقمیں دی ہیں، یہ رقمیں آپ کو کسی نے نہیں دی، اپنی حلال کمائی سے آپ نے خرچ کیا ہے۔ تو دین پر خرچ کرنا، اسلام پر خرچ کرنا، یہ آل رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، حضرت خدیجہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، بی بی زہرا نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ جتنے فنڈز ہیں، لاہور بھر میں آپ کو گھر گھر جانا پڑتا ہے تو آپ جائیں، اپنے محلے میں شرکت بھرپور کروائیں، انتظامات میں بھرپور حصہ لیں، اور فنڈز جو اس پروگرام کے لیے درکار ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ فراہم کریں گے، اور اہل لاہور کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ کے اس میزبانی میں اللہ نے پاکستان کو عزت دینی ہے، اللہ نے پاکستان کو استحکام دینا ہے۔ پاکستان کے اندر شیعہ سنی وحدت کی فضا قائم ہوگی، شیعہ کے اندر وحدت کی فضا قائم ہوگی، اور سب سے بڑھ کر دنیا بھر کے مظلوموں کو شیعہ پاکستان اور ملت پاکستان کی طرف سے یہ پیغام ملے گا کہ آپ تنہا نہیں ہو، آپ تنہا نہیں ہو، لبنانیوں آپ تنہا نہیں ہو، اور ایرانیوں آپ تنہا نہیں ہو، بلکہ آپ کے لیے دھڑکنے والے دل پاکستان میں موجود ہیں، آپ کے لیے حمایت کرنے والے پاکستان میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کی اس نیت خیر کو پروردگار عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس عبادت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں کسی بھی حوالے سے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، اس ملت کو پروردگارہ مظلوم کی تائید اور مدد کی توفیق عطا فرما، ظالم کے خلاف قیام کی مزاحمت کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما،
ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک سے فرقہ واریت، دہشت گردی، منافرت اور دشمنی پروردگارہ اس کو فروغ دینے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، ملت ایران کو پروردگارہ مزاحمت و صبر و استقامت کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ رہبر معظم انقلاب اسلامی سید مجتبیٰ خامنہئی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، مجاہدین ایران کو کامیابی عطا فرما، انہیں اس کفر پر غلبہ عطا فرما، پروردگارہ مجاہدین لبنان کو کامیابی عطا فرما، مجاہدین فلسطین کو کامیابی عطا فرما، خدا بندہ اس ظلم کو ظالمین سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے اتحادیوں، ان کے ساتھیوں کو رسوا فرما، پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ آپ عزیزان اس اپنی نیت خیر پر عمل کرنے کے لیے، اپنی توفیقات کے لیے، ملت کے اتحاد کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، ایران کی کامیابی کے لیے، دین کی کامیابی کے لیے، غلبہ کے لیے آپ تمام عزیزان مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔